for watching. Comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. یہ آواز بہت بھوں بھوں کر رہی ہے، عجیب سی گونج رہی ہے. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریہ لنجعلها لکم تذکرة وتعیها اذن واعیہ فاذا نفخ فی الصور نفخة واحدة وحملت الارض والجبال فدکتا دکة واحدة فیومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. سورہ الحاقہ قرآن مجید کی 29ویں پارے کی سورت، جن آیتوں پر کئی ہفتوں سے درس چل رہا ہے. اس صورت میں جو مضمون چل رہا وہ یہ مضمون چل رہا ہے کہ پچھلی امتوں میں بہت سو نے رسول کی نافرمانی کی، اللہ نے ان کو بہت بڑی پکڑ میں پکڑا. پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا بھی واقعے کا کچھ حصہ ذکر کیا کہ پوری زمین کو اللہ نے پانی سے ہلاک کر دیا تھا، لیکن ہمارے باپ دادا جو آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ چونکہ ایمان لائے تھے، اللہ نے ان کو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار کیا. تو ہم سب کے جتنے بھی اس وقت دنیا میں قومیں، چائنیز ہوں، جیپنیز ہوں، انڈین ہوں، پاکستانی ہوں، ایرانی ہوں، کوئی بھی دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں، یہ ان 3 بیٹوں کی اولاد ہے. نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے کشتی میں سوار تھے، یہ وہ تاریخی واقعات ہیں جو قرآن بیان کرتا ہے، جو سائنس کا ٹاپک نہیں ہے. سائنس ان چیزوں سے غافل ہے. ہسٹری جاننا یہ سائنسدانوں کا کام نہیں ہے. ہسٹری کا تعلق ہے خبر سے. یہ بار بار میں چیز اس لیے ریپیٹ کرتا ہوں کہ سائنس مسلط ہو چکی آج نا دماغوں پہ. ہر جو چیز سائنس کا ٹاپک نہیں ہے وہ بھی سائنس سے لے رہے ہوتے ہیں کہ سائنسدان تو نہیں مانتے اس چیز کو. پاکستان بنا 1947 میں، تو یہ سائنس بتائے گی یا ہسٹری جو جانتے ہیں وہ بتائیں گے؟ یہ تو ہسٹری والے بتائیں گے نا. یہ کوئی لیبارٹری سے تھوڑی پتہ چلے گا. تو نوح علیہ السلام کی کشتی میں ان کے 3 بیٹے سوار تھے. اس پر یہ ہسٹری بتاتی ہے ہمیں. یہود بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں جو تورات کو مانتے ہیں. عیسائی بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں جو انجیل کو مانتے ہیں. اور قرآن میں بھی اس واقعے کا بہت کثرت سے بیان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ واقعات بتاتے نا تو یہود و نصارہ یہ اعتراض کرتے کہ انہوں نے معاذ اللہ یہ ہماری کتابوں سے چوری کی ہے. معاذ اللہ، یہ تو ہمارے واقعات ہیں، یہ کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ تو ہم جانتے ہیں ایسا ہوا ہے. کیونکہ یہ واقعات جو ہیں آسمانی کتابوں میں بھی تھے، اور یہ واقعات سینہ بسینہ مورخین نقل کرتے آ رہے تھے. کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں نا جن کا انکار کرنا ناممکن ہوتا ہے، کیونکہ اتنے لوگ ان کو کثرت سے بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو جھوٹا کہنا ایک عقل مند آدمی کے لیے ممکن نہیں رہتا. اس کو کہتے ہیں خبر متواتر. اس پہ کئی دفعہ میں بیان کر چکا ہوں. متواتر خبر، کیونکہ یہ بہت ساری چیزوں میں خبر متواتر دلیل بنتی ہے، اس لیے اس کو بہت اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے. دیکھو آج اگر کوئی سائنٹسٹ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کی کوئی شخصیت معاذ اللہ دنیا میں آئی ہی نہیں، لہذا اسلام کی بیس ہی غلط ہے، یہ سب انہوں نے مولویوں نے
ایک فرضی قصہ بنایا ہوا ہے کہ ایک عرب میں ایک پیغمبر پیدا ہوئے اور پھر ان کے والد کا نام یہ تھا اور دادا کا نام یہ تھا اور جنگیں ہوئیں اور یوں ہوا. تو یہ اصل میں ایسے ہی کسی نے بیٹھ کے نا قصہ فرض کر لیا ہے اور پھر ایسے ہی دنیا میں پھیلا دیا تاکہ مولویوں کی دکانیں چلتی رہیں. کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ آپ کیسے ثابت کرو گے کہ نہیں جی یہ دعویٰ غلط ہے؟ کیسے ثابت کرو گے؟ کر سکتے ہو؟ جتنی آپ دلائل دو گے نا وہ کہے گا اس کی کیا دلیل ہے. آپ کہو گے بھائی سب نے لکھا ہے, سارے مورخین لکھ رہے ہیں, غیر مسلم بھی لکھتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں بھائی وہ تو اس لیے لکھتے ہیں, وہ تو تم سے متاثر ہو کے لکھ رہے ہیں بھائی. تو کوئی بھی, اور اس زمانے کی تو زبانیں بھی ابھی موجود نہیں ہیں. یعنی آپ اس زمانے میں تو عربی تھی نا جب تاریخیں لکھی گئی ہیں, صرف عربی موجود ہے, اس کے علاوہ تو کوئی بھی زبان موجود نہیں ہے. اب آپ انگریزوں سے کہیں کہ تم تو خود اعتراف کرتے ہو کہ وہ پیدا ہوئے ہیں, تمہاری کتابوں میں لکھا ہے, تو گورا کہے گا اس وقت تو انگلش تھی نہیں, تو ہمارے تاریخ دان کہاں سے لکھیں گے؟ لیکن ان سب باتوں کے باوجود گورا اس بات کا انکار کر نہیں سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی شخصیت دنیا میں آئی نہیں ہے. وہ اسلام پہ اعتراضات کرتے ہیں, اس خبر کا دنیا میں کوئی نہیں انکار کرتا. حتیٰ کہ جو ایتھیسٹ ہیں, ملحد ہیں, خدا کو نہیں مانتے, وہ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی شخصیت دنیا میں آئے تھے. بت پرستی کے خلاف انہوں نے اعلان کیا, پھر مکہ سے انہوں نے مدینہ ہجرت کی, پھر ان کی جنگیں ہوئیں, یہ جنگ ہوئی, غزوہ احد, غزوہ خندق, یہ ساری چیزیں وہ بیان کرتے ہیں. وہ الگ بات ہے, مانتے پھر بھی نہیں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں یہ سب ہوا ہے. وجہ کیا ہے کہ یہ ایسا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی اس کو مانے گا نہیں. اگر وہ کہتے ہیں نا یہ شخصیت دنیا میں آئی نہیں, تو خود ان کے لوگ جھٹلائیں گے کہ یار چھوڑو تو کم چھوڑو. اگر گورنمنٹ نے چھوڑنے پر پابندی نہیں لگائی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو چاہے چھوڑ دو. بھائی بعض دفعہ آدمی اتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے نا, ہم کہتے ہیں, میں اس کو, میری تو یہی ہے, میں کہتا ہوں ٹھیک ہے گورنمنٹ میں جھوٹ بولنے پر کوئی پابندی نہیں ہے, جھوٹ بولنے پر کوئی گناہ بھی نہیں گورنمنٹ کی نظر میں ملتا, نہ کوئی سزا ملتی ہے. بھی چھوڑے, پھر وہ اس طرف چلا جاؤں گا میں تو. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے اگر پابندی نہیں لگائی تو آپ بہت لمبی چھوڑ دو, بہت لمبی پھینک دو. تو اس کو کہتے ہیں خبر متواتر, یعنی جو سینہ بسینہ لوگ صدیوں سے نقل کرتے چلے آ رہے ہیں. اچھا اس سے اور آسان مثال دیتا ہوں میں, کیونکہ یاد رکھے مذہب کی جو بنیاد ہے نا وہ خبر پہ ہوتی ہے. اگر آپ خبر متواتر نہیں سمجھتے تو ساری بنیادیں ہل جاتی ہیں, ہر چیز کی بنیادیں ہل جائیں گی. اور آسان, آج دن کیا ہے؟ اتوار ہے. اگر کوئی کہے کہ نہیں آج پیر ہے, آج کیا ہے؟ اچھا آپ کو پتا ہے, آپ اس پیچھے جائیں گے نا 1500 سال پہلے, تو 1500 سال پہلے بھی یہ والا دن اتوار ہی کا دن ہوگا. سمجھ رہے؟ سنڈے ہی ہوگا, چاہے کسی اور زبان میں اس کو نام کو چھوڑ دیا ہوا ہو, دن یہی ہوگا. حالانکہ امکان ہے کہ یار ہو سکتا ہے درمیان میں دھاندلی ہوئی ہو, کسی قوم نے ہفتے کے ایک دفعہ 8 دن کر دی ہوں یا 9 دن کر دی ہوں, اور گھپلا کر کے اب جو اصل اتوار تھا وہ 2 دن پہلے گزرا ہے, یہ والا. تو دنیا میں کوئی اس کا دعویٰ کرے گا؟ بھائی یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ یہ دھاندلی کرنے کے لیے نا کوئی گول میز کانفرنس ضروری ہے کہ ساری دنیا سے, جنگلوں سے, امریکہ سے, جاپان سے, ساری دنیا کے لوگ فلاسفر اکٹھے ہوں اور وہ اس جھوٹ پہ جمع ہو جائیں کہ یار آج ہے تو اتوار لیکن ہم اس کو منگل کر دیتے ہیں. تو ایسا عملاً ممکن ہے نہیں کہ ساری دنیا میں لوگ اکٹھے ہوں, اتنا بڑا جھوٹ بولیں اور باقی سب خاموش بھی بیٹھے رہیں اس پہ. بھائی جب جمع ہوں گے, ایک کہے گا ہے, دوسرا کہے گا بھائی جھوٹ بول رہا ہے, وہ اخبار میں بیان دے دے گا جھوٹ بول رہا ہے. تو یہ چیز ایسی ہے جو اب انسانوں کے کنٹرول میں نہیں ہے. آج اگر اتوار ہے تو اس کا مطلب پکا ڈھکا اتوار ہی ہے, کیونکہ اس میں لوگوں کا جھوٹ پہ جمع ہونا ممکن ہے نہیں. کچھ چیزیں اللہ نے ایسی رکھی ہیں کہ انسان اس کو چینج کرنا چاہے تو وہ چینجیبل ہے ہی نہیں, انسانوں کے ہاتھ سے نکل گئی ہیں وہ. جیسے قرآن اب چینج کرنا کوئی چاہے گا ممکن نہیں ہے, کتنا ہی زور لگا دے ہو نہیں سکتا, قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گیا ہے. وجہ کیا ہے کہ بھائی اتنے لوگ حافظ, اتنے لوگ
صدیوں سے نقل کرتے آ رہے ہیں, اتنے مصحف چھپ چکے ہیں, اتنی مسجدوں میں تراویاں ہو رہی ہیں, اتنا ہو رہا ہے کہ اب اگر کوئی اب جب ہی چینج کرنا ممکن ہے کہ جب ساری دنیا کے حافظوں کو آپ بٹھاؤ, ان کو گن پوائنٹ پہ یا کسی طرح لالچ میں کہو کہ یار یہ نیا والا ہم نے نکالا ہے, سب فرض کر لو یہی ہے, اور پرانے نسخے پوری دنیا سے ختم کر دو, اور یہ عملاً ممکن ہے نہیں. رشیا نے یہ کیا تھا نا, پورے ریاست سے قرآن کے تمام نسخے جلا دیے تھے اس نے کہ یہاں قرآن کا نام و نشان ختم ہو جائے. لوگوں نے کیا کیا, وہ تہخانوں میں محفوظ کر لیا اس کو. اب جب آزادی ملی ہے تو تہخانوں سے نکال رہے ہیں, صحیح ہے نا. یہ ممکن نہیں ہے عملاً. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اس کو کنٹرول کریں, انسان کے بس سے وہ نکل جاتی ہیں. تو ایسی خبروں کو کہا جاتا ہے خبر متواتر. اسی طرح یہ بھی خوب سمجھ لیں, یہ جو چاند کے سال ہے نا, چاند کے, محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاولی, جمادی الثانیہ, یہ جو چاند کے سال چل رہے ہیں, ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ آج 1443 ہجری ہے, 43, اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو اس واقعے کو 1442 سال ہو چکے ہیں. 1442 سال. اس میں دھاندلی ممکن نہیں ہے, اس لیے کہ اس وقت سے تاریخیں سال نوٹ کرنا شروع. اب مسلمان دنیا بھر میں پھیل گئے تھے, یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی مسلم اس میں گڑبڑ کرے کہ نہیں جی 1 سال آگے پیچھے کر لو یا 1 مہینہ آگے پیچھے کر لو. ہو نہیں سکتا. تاریخ ایک آگے پیچھے ہو سکتی ہے, جیسے پشاور میں 1 دن پہلے 1 رمضان ہے, ہمارے ہاں اگلے دن 1 رمضان ہے, بس وہ 1 دن کا گھپلا ہوگا, اس سے زیادہ ہو نہیں سکتا. اور وہ گھپلے کا بھی پتا ہوگا کہ یار وہاں گھپلا ہوا ہے یا یہاں ہوا ہے یا کہیں بھی نہیں ہوا, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اس سے زیادہ تاریخوں میں ہیر پھیر ممکن ہے نہیں, ممکن نہیں ہے. وجہ اس کی یہ کہ بھائی چاند تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے نا, تو اسلام نے جو قمری سال کو, جو چاند کے سالوں پر بنیاد رکھی ہے نا, اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس میں پوری دنیا متفق ہو کے بھی گھپلا کرنا چاہے تو یہ گھپلا ممکن ہے نہیں. جبکہ اس زمانے میں جو شمسی سال تھے, جو سورج کو دیکھ کے مہینے, جنوری, فیبرری, مارچ, اپریل, اس زمانے میں اس میں گھپلا ممکن تھا. یہی وجہ ہے کہ گورے اس بات کے معترف ہیں کہ یہ جو شمسی سال ہے نا, آج ہم کہتے ہیں سن 22, ہم جو کہتے ہیں نا سن 2022, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو 2021 سال گزر چکے ہیں, 2022واں سال شروع ہے. تو عیسائی اس بات کے معترف ہیں کہ یہ 100% یقینی نہیں ہے, اس میں گھپلا کیا گیا ہے حکمرانوں کی طرف سے. مہینوں میں گھپلے ہوئے ہیں کہ فروری کو تھوڑا سائڈ پہ لے جاؤ, مارچ کو تھوڑا آگے لے آؤ. یہ گھپلے درمیان میں ہوئے ہیں, بہت بڑے پیمانے پر نہیں ہوا, لیکن پوپ نے کیے ہیں اپنے, کچھ کوئی بھی مفاد تھا کسی کا. لیکن اب ممکن نہیں ہے, کیونکہ اب تو سائنس نے اتنی ترقی کر لی, اب تو پوری دنیا میں پھیل گیا نا یہ. اس وقت امکان تھا اس بات کا, چاند کا امکان نہیں تھا, کیونکہ چاند میں کیا ہوتا ہے کہ وہ چاند اپنی تاریخیں کیلنڈر بنا کے خود بتا رہا ہوتا ہے. جب بلند ہوتا ہے نا آسمان پہ, جب 14ویں کا ہوگا تو کسی میں دم ہی نہیں ہے کہ اس کو پہلی کا چاند بول دے, صحیح ہے نا. پھر جب غائب ہوگا تو یقیناً اگلا مہینہ ہی شروع ہو رہا ہے. اس میں کوئی دنیا کی طاقت یہ کر نہیں سکتی تھی کہ اگلا مہینہ شروع نہیں ہو رہا, تو اس میں گھپلے کا امکان تھا ہی نہیں. اس لیے اسلام نے اصل رکھا چاند کے سال کو, اور دوسرے نمبر پہ رکھا شمسی سال کو, کہ سورج کا سال ہے وہ دوسرے. لیکن اسلام کی جو بیسک عبادتیں ہوں گی کس پہ ہوں گی؟ وہ چاند پہ چلیں گی. گو کہ اس زمانے میں مشرکین بھی مہینوں کو آگے پیچھے کرتے تھے, لیکن وہ مہینوں کو آگے پیچھے اس معنی میں کرتے تھے جیسے قرآن میں آتا ہے نا انما النسیء زیادۃ فی الکفر. وہ مہینوں کو نا وہ یہ کر لیا کرتے تھے کہ محرم میں لڑائی منع تھی, اب جب انہوں نے لڑنا ہوتا تو کہتے یہ سفر کر لو, محرم کو اگلے مہینے لے جاؤ, ٹھیک ہے نا. تو نام چینج تو ہو سکتا ہے, جیسے آج اتوار کو ہم پیار سے پیر کہہ دیں اور کل پھر ہم اتوار کر لیں. تو گھپلا اس معنی میں تو ہوگا کہ 1 مہینے کو نام آپ نے چینج کر دیا, لیکن وہ اگلے مہینے پھر ایڈجسٹ ہو جائے گا. جب نہیں لڑنا ہے تو وہی اصل محرم تو یہ تھا. تو یہ تو مشرکین کرتے تھے, لیکن یہ ممکن نہیں تھا
کہ 12 مہینے کو 13 کر دیں، 13 کو 10 کر دیں، سال جلدی تبدیل کر لیں، یہ ممکن نہیں تھا ان کے لیے، کیونکہ یہ تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے، یہ گھپلا پکڑا جائے. چاند ایک کیلنڈر ہے، اور یہ ایسا کیلنڈر ہے، گھر کے کیلنڈر میں نا آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. موبائل کی اپلیکیشن میں آپ چینجنگ کر سکتے ہیں، اپلیکیشن بنانے والی کمپنی چینجنگ کر سکتی ہے، کچھ بھی. اب تو خیر اس لیے ممکن نہیں ہے کہ اب یہ خبریں متواتر بن گئی ہیں نا، پوری دنیا میں ایپس استعمال ہو رہی ہیں. اب شمسی سالوں میں تبدیلی ممکن نہیں ہے، لیکن جب اسلام دنیا میں آیا تھا تو یہ جو سورج سے کاؤنٹ کیا جاتا ہے نا، اس میں تبدیلی ممکن تھی، کیونکہ یہ ماہرین فلکیات کیلکولیشن کرتے تھے، اور ماہرین فلکیات لاکھوں میں ایک ہوتے تھے، پوری دنیا ان پر اعتماد کرتی تھی. وہ اگر گڑبڑ ان کو پیسے کھلا کے کچھ بھی کروا لو، بادشاہ نے گن پوائنٹ پہ کروا لیا، یعنی ممکن تھا. تو اسلام نے کہا کہ بھائی سسٹم وہ ہونا چاہیے جس میں تبدیلی کسی قسم کی ممکن ہو ہی نہیں. وہ کیا ہے کہ ایک کیلنڈر وہ ہوتا ہے جو آپ کے گھر میں ہو، جنوری، فیبرری، مارچ، اپریل لکھا ہوا ہے، آپ نے اس میں نوٹ کیا بھائی جنوری کو یہ کرنا ہے، فروری میں یہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے وہ آپ خود سوچ لیں، مارچ میں یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اب خواتین بھاگ رہی ہیں بیان سے تو میں اب ضبط کر رہا ہوں اس میں، صحیح ہے نا. تو فیبرری میں یہ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ نا. اچھا تو آپ نے کیا کیا، اب آپ کا ارادہ ہوا کہ یار فیبرری میں بیگم صاحبہ نے یہ تاریخ نوٹ کی ہوئی ہے، ان کو میں نے وعدے کیے ہوئے تھے کہ میں آپ کو تفریح پہ لے کے جاؤں گا. آپ گھر کے کیلنڈر میں چینجنگ کر سکتے ہو، حقیقت ہے. آپ کسی سے بولا یار کیلنڈر بنا دے، فروری کو مارچ کر دے یا جنوری کر دے تاکہ 1 مہینہ ڈیلے ہو جائے، لگا دو، نہیں پکڑا جائے گا آدمی. اگر آپ کی بیوی گھر سے باہر کبھی نکلتی نہیں ہے، اس کو دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے، کوئی دیہاتی ہے، وہ دیکھ کے دھوکے میں آئے گی نا، اس کو آپ کے ہاتھ میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ممکن تھا، لیکن چاند ایک ایسا کیلنڈر ہے جو آسمان پہ ہوتا ہے، کوئی چاند پہ جا کے بھی اس کی چینجنگ نہیں کر سکتا. چاند کے معاملے میں آپ بیگم کو یا کسی کو بھی دھوکہ دے ہی نہیں سکتے. بھائی یہ پہلی کا چاند ہے، یہ دوسری کا ہے، یہ تیسری کا ہے، یہ چوتھی کا ہے، یہ 5ویں کا ہے، اور جب چاند غائب ہوا تو یہ مہینہ ختم، جب نیا چاند ہوگا تو اگلا شروع ہے. اور یہ ایک آدمی نہیں دیکھ رہا، آپ نے چھپا کے اپنے کسی کمرے میں، بند کمرے میں کیلنڈر نہیں لگایا. یہ کیلنڈر وہ ہے جو آسمان پہ لٹک رہا ہے اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس کو، اس میں چینجنگ ممکن نہیں تھی. لہذا جب ہم اگر کہتے ہیں آج 1444 ہجری ہے تو اس کا مطلب یقیناً 44 ہے، آج 43 ہے تو اس کا مطلب یقیناً 43 ہجری ہے. یہ ہو نہیں سکتا، اس میں چینجنگ ممکن کبھی دنیا میں ہوئی نہیں ہے. رمضان کا مطلب رمضان ہی ہے، وہی رمضان ہے جو نبی کے دور میں آیا تھا، کیونکہ کنٹینیو چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے تو گھوم پھر کے وہی آ رہا ہے. وہ محرم کا مطلب وہی ہے، اس میں آگے پیچھے لے جانا ممکن نہیں تھا، ممکن تھا ہی نہیں ہے. شمسی سال میں یہ تبدیلی ممکن تھی. تو میں اتنی ساری باتوں سے جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں نا، وہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو دنیا جو ہے نا، دنیا یہ اگر آپ ماضی کی طرف جائیں، یہ بہت ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات ہے، اللہ کرے کھوپڑی شریف میں بیٹھ جائے. یہ آج ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ کے بیان میں ٹیکنیکل چیزیں زیادہ آ رہی ہیں، قرآن و سنت کم آ رہا ہے. آج ہی کی بات ہے. میں نے کہا قرآن و سنت ہی ہے 100%، اسٹائل تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے. سمجھ 100% قرآن و سنت ہے، اسٹائل تھوڑا سا اسٹائلش ہے. اسٹائل اسٹائلش ہو اور انداز ٹیکنیکل ہو، پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو فالٹ کس کا ہے؟ یہ کھوپڑی کا فالٹ. تو قرآن و سنت ہی ہے جس کو میں ذرا ٹیکنیکل اسٹائل سے سمجھا رہا ہوں. ایک یعنی اس خوب اچھی طرح یہ بات سمجھیں. دیکھیں ہم جتنا ماضی کی طرف جاتے ہیں نا، ہمیں یہ دنیا بکھری بھی نظر نہیں آتی، بلکہ ایک جتنا ماضی میں جائیں گے ایک مینجمنٹ نظر آئے گی ہمیں. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پوری دنیا میں مشترک ہیں آج بھی، حالانکہ دنیا اتنی پھیل گئی، زبانیں تبدیل ہو گئیں اور قومیں ادھر چلی گئی، قوم یعنی اتنا کلچر میں اتنا فرق ہے، لیکن کچھ چیزیں کامن ہیں آج بھی تمام قوموں میں. اس کا مطلب ان کی بیس کیا تھی؟ میں اور آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں. دیکھو ایک آدمی کے 6 بچے ہیں، ایک امریکہ میں جا کے آباد ہو گیا، ایک جاپان میں جا کے آباد ہو گیا، ایک کینیڈا میں جا کے آباد ہو گیا، لیکن عید سب کی ایک ہی ہے. اس کا مطلب بھائی یہ کہیں پہلے اکٹھے رہا کرتے تھے. یہ سمجھتے ہو؟ کھانے میں قدر مشترک ہے کہ نہاری سب شوق سے کھاتے ہیں،
اب آپ گئے امریکہ والے بچے کو جا کے دیکھا جو 30 سال سے وہاں پر ہے, وہ بھی نہاری بڑے شوق سے نیمو نچوڑ کے کھاتا ہے, اسٹائل اس کا نہاری کا وہی ہے. آپ نے سفر کیا جہاز میں بہت لمبا, آپ چلے گئے جاپان میں نا, جاپان میں آپ دوسرے بیٹے کے گھر گئے, وہ بھی 25 سال سے وہاں رہ رہے, نہاری پیش کی, وہ بھی بھر بھر کے کھا رہنے والے نا. پھر آپ آسٹریلیا چلے گئے, پھر آپ ساؤتھ افریقہ چلے گئے, تو آپ یہ کہو گے کہ یار یہ لگتا ہے ان سب کا باپ ایک ہی تھا, یا یہ باپ ایک نہ بھی ہو تو یہ بالآخر کہیں انڈین یا پاکستانی ہے کہ ان کا کوئی لنک دادا پردادا کا تھا. ورنہ جس کو نہاری کا پتہ ہی نہ ہو تو یہ کیا بات ہے, وہ چین میں بیٹھ کے بھی بالکل وہی ٹیسٹ ہے بھائی, جاپان والا بھی بالکل وہی ٹیسٹ. حقیقت کیا ہے کہ جیسے ہی فاصلے بڑھتے ہیں نا, کھانوں کے ذائقے بالکل چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بھائی اس کو کس نے بتایا کہ ایسے نہاری بنتی ہے, یہ اتفاق نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ پیچھے جاتے جاتے نا کہیں ان کا لنک آپس میں مل رہا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو کچھ چیزیں آج بھی پوری دنیا میں مشترک ہیں جس سے لگتا ہے کہ یار یہ پہلے کہیں جا کے سب کا لنک ایک جگہ جا کے جمع ہو رہا ہے. وہ کیا ہے؟ دن ساری دنیا میں ایک ہی ہیں, ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ. ساری دنیا میں ہفتے کے کتنے دن ہیں؟ 7 دن ہیں. اور یہ اتنی پرانی تاریخ ہے کہ ہمیں قرآن و سنت میں بھی ہفتے کے کتنے 1400 سال پہلے تو 100% یقین تھا کہ جمعہ ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات یہی ہیں. جمعے کو فرائیڈے کہہ دیے انگریزوں نے, ہندوؤں نے کچھ اور کہہ دیا, ہندی میں یک شنبہ دو شنبہ سہ شنبہ چار شنبہ اس طرح کر دیا, اور بھی پتہ نہیں کیا کیا ہے, لیکن ہیں یہ گھوم پھر کے. حالانکہ یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کہیں کوئی 7 کا عدد ایسی چیز ہو جو کہیں نمودار ہوا ہو آسمان میں, کوئی اناؤنسمنٹ ہوئی ہو کہ بھئی 7 دنوں, یعنی یہ کیوں ہم پوری دنیا میں گھوم پھر کے اسی کو گھما پھرا کے لا رہے ہیں. اس کا مطلب بھائی یہ کوئی پیچھے کوئی جاتے جاتے نا, اور ہم جتنا ماضی میں جائیں گے ہمیں سب سے پہلے اسلام ملتا ہے. یعنی آپ پاس میں جانا شروع کریں کہ یار یہ دن کا سسٹم شروع کب سے ہوا ہے 7 دنوں کا, تو آپ قدیم میں جائیں گے تو اسلام میں ملے گا آپ کو. حدیث میں قرآن میں جمعہ ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ یہ سارے دنوں کے نام ہے نا. عربی میں ان کے نام کچھ اور ہیں, سبت کہتے ہیں, الاحد کہتے ہیں اتوار کو, الاثنین پیر کے دن کو کہتے ہیں الثلاثاء, منگل کے دن کو الاربعاء, بدھ کے دن کو خمیس, جمعرات کے دن کو جمعہ, جمعے کے دن کو. تو اس سے بھی پہلے جائیں گے تو آپ کو عیسائیوں کی کتابوں میں بھی یہ ملے گا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی ملے گا. یعنی ہم عیسیٰ علیہ السلام کا مطلب کیا, 2022 چل رہا ہے نا, تو ہم 2100 سال پہلے پیچھے چلے جائیں تو وہاں بھی آپ کو جمعہ ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ ملے گا. پوری عیسائیت اسی پر ہے, اتوار کا دن ان کے لیے کیا تھا؟ مقدس. اس سے اور پیچھے جائیں آپ, موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جن کی تاریخ اور بھی زیادہ پرانی ہے, یعنی تقریباً ابراہیم علیہ السلام, ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی جو تاریخ ہے تقریباً آج سے 4000 سال پہلے ہے, ٹھیک ہے نا. پھر انہی کی اولاد میں یعقوب علیہ السلام, پھر یوسف علیہ السلام, پھر مصر میں موسیٰ علیہ السلام. تو ہم فرض کر سکتے ہیں کہ 4000 اور 2000 کے درمیان میں کوئی ہوگا 3000 سال فرض کر لیں آپ. ایکوریٹ تاریخ تو ہمیں معلوم نہیں ہے نا. 3000 سال پہلے ہم جاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام میں بھی ہفتے کا دن مقدس تھا. تو یار 3000 سال پہلے بھی ہفتے کے یہی 7 دن تھے. اس کا مطلب یہ وہ نہاری ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی بنتی تھی. اس نہاری کو نہ چائنا والوں نے چھوڑا, نہ جاپان والوں نے چھوڑا, نہ افریقہ والوں نے چھوڑا. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ میرا خیال ہے بات یہ وہ نہاری ہے. قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے 7 دن بنائے ہیں. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ پیغمبروں کی تعلیمات تھیں کہ ہفتے کو 7 دنوں میں ڈیوائیڈ کرنا. یعنی آسمانی مذاہب ان 7 دنوں کو فوکس کرتے رہے ہیں. ان کی بیس کہاں جا کے شروع ہوتی ہے؟ بولو نا بھائی, پیغمبروں سے, کیونکہ پیغمبروں نے یہ 7 دن لوگوں میں متعارف کروائے ہیں. پھر یہودیوں کو بتایا کہ ہفتے کا دن تمہارے لیے مقدس. پھر عیسیٰ علیہ السلام نے عیسائیوں کو بتایا تمہارے لیے مقدس کون سا ہے؟ اتوار کا دن. پھر اسلام نے بتایا کہ تمہارے لیے مقدس کون سا ہے؟ جمعہ کا دن. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟
اور دنیا میں حکومت چونکہ ماضی میں مذہبی لوگوں کی رہی ہے، ہمیشہ ماضی میں حکومتیں جو کی ہیں نا وہ مذہب نے کی ہیں. آج اس پہ ساری دنیا متفق ہے کہ آج سے 150-200 سال پہلے سپر پاور اسلام تھا، مسلمان تھے نا، خلافت عثمانیہ. میں ابھی کل ایک کتاب دیکھی جامعۃ الرشید میں، مجلۃ الاحکام. آپ حیران ہوگے یار تاریخ کیسی مسخ ہوتی ہے، کیسا مسلمانوں کا ماضی پلٹا ہے. مجلۃ الاحکام ہمارے مدارس میں پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے. خلافت عثمانیہ میں جو اسلامک لا تھا نا، جو قرآن سے، حدیث سے، فقہ کی کتابوں سے اخذ کر کے ایک جزیے نہیں ہوتے، جیسے آپ جب کسی وکیل سے رابطہ کریں تو اتنی موٹی موٹی کتابیں دکھائے گا نا آپ کو، آرٹیکل فلاں کے تحت یہ حکم ہے، آرٹیکل فلاں کے تحت یہ سزا ہے، فلاں وہ اتنی لمبی لمبی آج کل جو انگلش میں کتابیں ہوتی ہیں وکیل پڑھتے ہیں، پھر جج عدالت میں وہ بتاتے ہیں کہ فلاں کتاب کے صفحہ نمبر 20 پہ 5,000 روپے پڑے ہوئے ہیں. جج وہ کتاب کھول کے دیکھتا ہے، کہتا ہے ایسے 3 ثبوت اور چاہیے مجھے. وہ کنورٹ کر دیا ہم لوگوں نے اس کو آسانی کے لیے کہ اب جج صاحب کیا میں آرٹیکل صفحہ نمبر 20 پہ آرٹیکل نمبر 356 پڑھو گے سمجھ میں نہیں آئے گا، سیدھا سیدھا صفحہ نمبر 20 پہ میں نے آپ کے لیے کیا رکھ دیے، 5-5 ہزار کے 2 نوٹ رکھ دیے. سمجھ رہے نا؟ تو جج بھی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، کہہ رہا ہے ٹھیک ہے یار چلو صحیح ہے. تو اسلامی عدالتوں میں نا وہ فقہ پڑھایا جاتا تھا. جیسے فتاوی عالمگیریہ، یہ وہ فقہ کی کتاب ہے جو 500 علماء نے عالمگیر بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پہ ہندوستان کا لا مرتب کیا تھا، جس کو آج ہمارے لبرل لوگ اور جو لوگ فرقواریت پھیلاتے ہیں وہ کہتے ہیں سرکاری آرڈر پہ تیار کی گئی سرکاری مولویوں کا ایک. اصل میں چونکہ ان کو تو اسلام سے کوئی غرض ہی نہیں ہے نا بیچاروں کو، 1,000 سال مسلمانوں نے جس لا کو فالو کیا یہ اس کی ایسے دھجیاں اڑاتے ہیں کہ وہ اسلامی لا تھا ہی نہیں. اب یہ بتائیں گے ہمیں اسلامک لا تھا کیا، سمجھ رہے ہیں نا، یہ بتائیں گے آج کے ٹچے. تو اس کو ایسے کہتے ہیں سرکاری مولویوں کا لکھا ہوا. گورنمنٹ کی سطح پہ اگر ایک کام ہوا ہے، حکومت نے لگایا علماء کے ذمے کہ آپ جزیات لکھیں چھوٹی چھوٹی اور اس کو ہم لا کا حصہ بنائیں گے، تو یہ حکومت کا بہت اچھا اقدام تھا. آج حکومت یہ نہیں کرتی. یہ کام سعودی عرب میں بھی ہوا ہے، تو وہاں کے علماء کو تو کوئی حکومت کا ٹچا نہیں کہتا، اس لیے کہ پتہ ہے کہ سعودی عرب میں پابندی لگے گی. سعودی عرب کا یہ بہت اچھا اقدام تھا کہ اس نے علماء کے ذمہ لگایا کہ بھائی آپ جو قانون پہلے سے مرتب ہے وہ تو ہے، لیکن جدید مسائل میں علماء رائے قائم کر کے قانون کو مرتب کریں، تو بہت اچھا کام ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا اسلامی حکومت تھی کہ چونکہ بہت بڑی دنیا میں خلافت عثمانیہ تھی اور وہ آئین کا حصہ تھا، وہ لا مجلۃ الاحکام العدلیہ، عدالتی قوانین، تو گورے بھی اس کی شرح لکھا کرتے تھے بیٹھ کے، سمجھ رہے ہیں. تو بہت سی شروحات اس کی گوروں نے لکھی، انگریزوں نے لکھی ہے. وہ عربی سیکھتے تھے کیونکہ دنیا کی ضرورت تھی وہ. تو حیرانی کی بات یہ کہ ایک گورا اس میں لکھ رہا ہے ایک شرح میں کہ یہ جو علماء یہ لفظ استعمال کرتے ہیں نا کہ یہ اقوال ہیں، ابو حنیفہ کا یہ قول ہے، امام ابو یوسف کا یہ قول ہے، فتویٰ اس قول پر ہے. یہ تو خالص علماء کی اصطلاح ہے نا، مفتہ بھی قول یہ ہے. تو گورا لکھ رہا ہے کہ اس میں مفتہ بھی قول یہ ہے، حالانکہ وہ اسلام کو نہیں مانتا. یعنی کیا اسلام کی ایک وہ گورے کیسے ہمارے ماتحت ہو کے رہا کرتے تھے کہ ہمارے قانون کی شروحات لکھا کرتے تھے. حدیث پہ ایک انگریز نے کام کیا ہے. یہ تو اب تو انٹرنیٹ پہ حدیث کا ریسرچ کرنا بہت آسان ہو گیا نا، گوگل پہ آپ حدیث کے 2-3 الفاظ لکھو پوری حدیثیں آ جاتی ہیں. جب تک یہ نہیں تھا گوروں نے حدیث کی شروحات لکھی ہیں، حدیث کی تحقیق کے لیے نا المعجم جسے کہتے ہیں. ہمارے یہاں جامعۃ الرشید میں دارالافتاء والارشاد میں گورے کی کتاب تھی. اس میں یہ تھا کہ آپ حدیث کا کوئی بھی لفظ ڈالو تو پھر آپ پوری حدیث آپ کیسے، ایک لفظ آپ کو معلوم ہے نا تو اس آپ کے لیے کیسے، وہ پوری عربی میں وہ لکھی کس نے ہے. کہتے ہیں نا ضرورت ایجاد کی ماں ہے، جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا سارے اسی فیلڈ میں آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو گوروں کو پتا تھا یار جیسے چائنا کی ٹوپی ہے کہ نہیں ہے، نماز ہم پڑھ رہے ہیں ٹوپی ہم پہن رہے، بنا کون رہا ہے؟ چائنا بنا. اس کو پتا ہے یار میں مذہب کو مانوں نہ مانوں ٹوپیاں مارکیٹ میں بکیں گی بہت. تو گورے ہمارے ماتحت رہا کرتے تھے اور ہمارے حکام کی شروحات لکھ رہے ہیں، اور اس میں لکھ رہے ہیں ابو حنیفہ کا، گورا لکھ رہا ہے ابو حنیفہ کا یہ قول ہے، ابو یوسف کا یہ قول ہے، فتویٰ اس فلاں قول پر ہے، ٹھیک ہے نا، مفتہ بھی قول یہ ہے. لیکن وہ ساری چودراہٹ مسلمانوں کی خلافت عثمانیہ کے جاتے ہی ارطغرل ڈرامے تک محدود رہ گئی ہے.
کم از کم طیب اردگان کا یہ خاندانی کام ہے، اور عمران خان کا بھی یہ خاندانی کام ہے کہ اس ارطغرل ڈرامے کو عمران خان نے ملک میں چلایا ہے۔ جب ہماری عمران خان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے وزیر اعظم نے بتایا کہ میں نے اس ڈرامے کو ملک میں پھیلانے کی کوشش کی ہے، اسی بیس پہ کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کو اس کا اصل کلچر دکھایا جائے۔ عمران خان اچھا آدمی ہو یا نہیں ہو، یہ والا کام بہرحال اچھا کیا، کیونکہ میں کہیں کوئی تعریف کر دوں تو میرے پیچھے ایک یلغار کہ اس کو اچھا کہہ دیا تو مہنگائی اضافہ ہو گیا۔ میں کب کہہ رہا ہوں کہ سارے کام اچھے کر رہے ہیں بھائی عمران خان دوسری شادی نہیں کر رہا، بالکل بھی اچھا نہیں کر رہا یہ، ہاں نا، میرے لحاظ سے تو یہ بھی آپ کو پاس وسائل بھی ہیں، آپ وزیر اعظم ہو، آپ کی صحت بھی ہے، آپ 4 عورتوں کو ٹھکانہ دے سکتے ہو، تو آپ کیوں ایک پر اکتفا کیا ہوا ہے آپ نے؟ بھائی سیدھی سی بات ہے، ہماری تو کھوپڑی میں یہ بات نہیں آتی۔ تو سارے کام عمران خان تھوڑی اچھا کر رہے ہیں، مہنگائی میں اضافہ بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ والا کام بہرحال کیا کیا؟ اچھا کیا۔ اس سے کم از کم مسلمانوں کو یہ پتا چل گیا کہ ہم ہمیشہ سے مکھنچو نہیں رہے ہیں جیسے اب ہے نا ہم ورنہ ہماری جو نئی جنریشن ہے نا وہ سمجھتی ہے ہم ہمیشہ سے ہی ایسے ہیں، بیکار فضول۔ ہماری نئی جنریشن یہی سمجھتی ہے ہم نے دنیا میں کبھی حکومت ہی نہیں کی ہے، ہمیشہ سے یہی ہمارے باپ تھے۔ ایسا نہیں ہے بھائی، بڑا خاندانی ہمارا ماضی تھا، بہت خاندانی ماضی تھا ہمارا، دنیا ہم سے پوچھتی تھی، دنیا ہم سے سیکھتی تھی۔ تو اور یہ زیادہ پرانے قصے نہیں ہیں، تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے، پورا ہندوستان تو ابھی کی بات ہے۔ ہندوستان میں تو آپ جو مغلیہ دور حکومت تھا، اور جامعۃ الرشید نے ڈاکومنٹری بنائی ہے وہ دیکھ لیے گا۔ خیر، تو اصل بات میں جو عرض کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا وہ تو میں اصل کرتا، ہماری اصل سب کی ایک ہے، لیکن اس کی مثال کیا دے رہا تھا میں اس پہ؟ ہاں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ ماضی جاتے رہیں گے تو یہ ہفتے کے 7 دن آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی ملیں گے، یعنی ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس سے پہلے جو خلافتیں قائم ہوئی ہیں وہ بڑی بڑی دنیا میں جو حکومتیں چلی ہیں اسلام کی چلی ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ یورپ تک مسلمان داخل ہونے والے تھے، تو یہ بھی مذہبی حکومت تھی یا لبرل لوگوں کی حکومت تھی؟ بولو نا، یہ میں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں اس سے۔ اتنی بڑے حصے پر حکومت کس نے کی؟ مذہب نے، اور آسمانی مذہب نے۔ اچھا، اس سے پہلے جو دنیا میں بڑی بڑی خلافتیں قائم ہوئی ہیں وہ عیسائیوں کی ہوئی ہیں، سمجھتے ہو؟ وہ کس کی ہوئی ہیں؟ عیسائیوں نے وہ چودراہٹ کی ہے دنیا میں جو عیسائیوں کے بعد مسلمانوں نے کی ہے۔ آپ دیکھیں تاریخ دان اس پر متفق ہیں، وہ جو ان کا روب اور دبدبا فلسطین، ان کے بہت بڑی خلافتیں عیسائیوں کی قائم ہوئی ہیں، تبھی آپ کو پوری دنیا میں چرچ نظر آئیں گے، قدیم صدیوں پرانے چرچ۔ اس دور میں ایسی لبرل گورنمنٹ نہیں ہوا کرتی تھی کہ حکومت پارسیوں کی ہے تو چرچ بھی بن رہے ہیں وہاں پہ، ایسا پہلے نہیں ہوا کرتا تھا۔ اگر چرچ کہیں ہے قدیم چرچ، اس کا مطلب یہاں عیسائیوں نے حکومت کی ہے، ورنہ یہ چرچ نہیں ہوتے تھے پہلے، کوئی بننے تھوڑی دیتا تھا پہلے۔ عیسائیوں سے پہلے دنیا پہ حکومت جو کی ہے وہ کس نے کی ہے؟ یہودیوں نے۔ اس پر بھی سارے تاریخ دان متفق ہیں۔ آپ یہ بات دیکھو قدر مشترک کہ یار حکومت ہمیشہ مذہب کے ہاتھ میں آ رہی ہے، آسمانی مذہب کے ہاتھ میں نہیں آ رہی، بات سمجھ میں؟ وجہ کیا ہے کہ آسمانی مذاہب کے علاوہ دنیا میں جتنے لوگ تھے نا وہ کسی ایک چھتری کے نیچے تھے ہی نہیں، ان کے پاس سرے سے کوئی لا تھا ہی نہیں، کوئی قانون تھا ہی نہیں، اور کوئی ایسی طاقت بھی نہیں تھی جو ان کو جمع کر دے کسی ایک لا پہ، کیونکہ ممکن نہیں تھا۔ یہودیوں کا اگر پوری دنیا میں یہودیوں کو ایک لا کی اور ایک چھتری کے تحت جمع کیا ہے تو یہ پیغمبروں کے بغیر یہ کام عقلاً ممکن ہی نہیں تھا، تو یہ خود پیغمبروں کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا، بہت مشکل ہے۔ دیکھو یہ جب ممکن ہے جب کوئی ایسی شخصیت آ جائے جس کے سامنے سب ہتھیار ڈال دیں کہ ہم آپ کو مانتے ہیں، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اس پیغمبر کے ہاتھ پہ ایسے مخیر العقول، تھوڑی گاڑی اردو ہے، یعنی ایسے معجزے نہ ظاہر ہوں جن کو عقل کہے کہ یہ خدا کی مدد کے بغیر ممکن ہے ہی نہیں۔ مثال کے طور پر ہم یہودیوں سے لے کے چلتے ہیں، آج یہودیوں سے پہلے کی تاریخ تو ہمیں معلوم نہیں ہے نا، میں تو آج کے تاریخ دانوں کو کے حوالہ دے رہا ہوں، انگریز بھی متفق ہیں، یہودی بھی متفق ہیں، ہندو بھی وہ جو بھی ہسٹری پڑھے گا وہ کہے گا یار دنیا میں سب سے قدیم حکومت کس کی قائم ہوئی ہے؟ بولو، یہود کی۔ سب سے خاندانی حکومت
ماضی میں جو ہمیں جس کے آثار ملتے ہیں یہود کے ملتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے ان کو ایک لا کے تحت جمع کس نے کیا, ان کو مہذب بنایا کس نے؟ اس وقت تو تہذیب تھی نہیں. تہذیب آپ کو یہودیوں میں ملے گی ماضی میں, اس کے علاوہ آپ کو تہذیب نہیں ملے گی. بہن سے نکاح کا آپ کو ملے گا ماضی میں ان لوگوں میں, ماں سے نکاح کے تصورات میں پارسیوں میں ہوتا تھا, ماں سے نکاح, پھپھی سے نکاح, خالہ سے نکاح, یہودیوں میں نہیں تھا. تو یہ ساروں کو ایک چھتری کے تحت جمع کس نے کیا؟ ظاہر ہے اس کے لیے کوئی ایسی شخصیت ہونی چاہیے جس کے ہاتھ پہ ایسی چیزیں صادر ہوں کہ لوگ کہیں کہ یار یہ خدا کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے. ورنہ کیوں لوگ مانیں گے کسی ایک کو؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ورنہ تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اور لاٹھی کے ذریعے حکومت جو حاصل کرتے ہیں نا, یا تو پیچھے نظریہ ہوگا یا بدماشی ہوگی. اگر بدماشی ہوتی تو لا اتنا بہترین مرتب نہ کیا جاتا کہ جس میں ماں کے حقوق ہیں, جس میں باپ کے حقوق ہیں, جس میں زنا کو حرام قرار دیا جا رہا ہے, جس میں شراب کو حرام قرار دیا جا رہا ہے. یہودیوں کے مذہب میں تو شراب بھی حرام, سود بھی حرام, زنا بھی حرام. تو اگر یہ بدماشی کے ذریعے دنیا میں رائج ہوا تھا تو بدماش تو ان چیزوں کو حرام کرتا ہے, یہ اجازت کر دیتا ہے اس کی. وہ تو خود شراب پیتا ہے نا. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس تحریک کے پیچھے جو دعوت تھی وہ بہت ہی پاکیزہ دعوت تھی, اور اس دعوت کو دنیا میں غالب اللہ نے کیا ہے, وہ بدماشی کے زور پہ غالب نہیں ہوئی ہے. اور اس شخصیت کے گرد جمع ہونے کے لیے ایسے معجزے جو موسیٰ علیہ السلام کا قرآن کہتا ہے, تورات بھی کہتی ہے اور بائبل بھی کہتی ہے کہ لاٹھی کو سانپ بنا رہے ہیں, اور عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر رہے ہیں, بغیر باپ کے پیدا ہو کے ماں کی گود میں گواہی دے رہے ہیں. یہ وہ معجزے تھے جنہوں نے دنیا کو ایک چھتری کے تحت جمع کیا. نہیں آ رہی بات؟ اس کی میں ایک سادہ مثال لے کے آگے چلتا ہوں. آج اگر کوئی شخص دنیا میں آ جائے اور کہے کہ میں جو دعوت لے کر آیا ہوں بالکل ٹھیک ہے, لوگ کہیں گے بھائی تیرے پاس کیا؟ وہ معجزے دکھانا شروع کر دے تو ہمیں لگے گا کہ یہ جادوگر ہے. ایسا ہی لگے گا نا, ہمیں کیا لگے گا؟ جادوگر. لیکن دلائل سے ثابت ہو جائے کہ جادوگر بھی نہیں ہے, بالکل 2 اور 2 جادوگر خود گواہی دیں یار یہ جادوگر نہیں ہے. اور وہ جادوگر بھی کسی ایک کنٹری کے نہیں ہوں, کوئی ادھر کا ہے, کوئی ادھر کا ہے, کوئی ادھر کا ہے, ادھر کا ہے. تو آپ بتاؤ ساری دنیا سمٹ کے اس کے گرد اکٹھا ہونا شروع ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی نا. اب تو ہم اس لیے نہیں اکٹھے ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے دیکھنے کے بعد آپ نے بتا دیا کہ میں آخری نبی ہوں. اب تو ہم اس لیے نہیں جائیں گے کہ وہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. لیکن جب دروازہ کھلا ہوا ہو, یہی وجہ ہے کہ اب کسی کے ہاتھ پہ معجزے ظاہر ہوتے بھی نہیں ہیں. صحیح ہے نا؟ پہلے ہوا کرتے تھے, اب اللہ نے یہ دروازہ ہی بند کر دیا, تو معجزوں کا دروازہ ہی اللہ نے کیا کر دیا؟ بند کر. اب کرامتیں ہوتی ہیں مگر وہ ایسے لوگوں کے ہاتھ پہ جو اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کرتے ہی نہیں ہیں. کوئی ایسا صاحب کرامت آیا نہیں ہے جو حقیقت میں کرامت ظاہر ہو رہی ہو اپنے آپ کو نبی بھی کہتا ہو. جو بھی نبی کہہ کے کرامت ظاہر کرے گا تو وہ شعبدہ ہوگا, پکڑا جاتا ہے. وہ بہت سے پکڑے گا, اور روحانی عامل تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے وہ پکڑے ہی جاتے ہیں, تو وہ شعبدے دکھا رہے ہوتے ہیں وہ. تو یہ تمام باتیں اس کی علامتیں ہیں کہ آپ, یعنی یہ بات تواتر سے ثابت ہے کہ لوگوں کی اصل جا کے ملتی ہے پیغمبروں کی طرف. تو قرآن کا جو یہ دعویٰ ہے نا کہ ہر قوم میں پیغمبر بھیجے ہیں میں نے, یہ آج لوگوں کی زندگی آپ اسٹڈی کر کے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ قرآن اس دعوے میں سچا ہے. یعنی تاریخ بھی یہ کہتی ہے کہ ان سب کا لنک جا کے کس سے ملتا ہے؟ مذہب سے ملتا ہے. حکومتیں بھی مذہب کی ہو رہی ہیں, اور پوری دنیا میں مذہب حکومت کر نہیں سکتا جب تک کہ پیچھے مذہب کی موٹیویشن نہ ہو. مذہبی لوگ کمزور ہو کے طاقتور پہ غالب آتے ہیں. جو مذہب سے دور لوگ ہیں نا وہ کبھی کمزور ہو کے طاقتور پہ غالب آ نہیں سکتے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم اگر قربانی دے کے غالب آئیں گے تو ہماری تو جان جائے گی نا. تو وہ تو دنیا کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ لڑیں گے کیوں؟ مجھے ایک بات بتاؤ, امریکہ افغانستان میں آیا, اگر آپ اس جنگ کو الٹا کر لو, امریکہ والے طالبان جیسے پاورفل ہوتے, امریکہ والے کتنے پاورفل ہوتے؟ طالبان جیسے. اور طالبان والے امریکہ جیسے کمزور ہوتے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ افغانستان میں جو لوگ رہتے ہیں وہ کمزور ہوتے کتنے, وہ پاورفل ہوتے کتنے؟ امریکہ جیسے. ان کے پاس ٹیکنالوجی ایسی ہوتی, یہ ہوتا وہ ہوتا. اور ادھر امریکہ ہوتا امریکہ ہی وہ, لیکن وہ کمزور کتنا ہوتا؟
جتنے طالبان کمزور تھے یا افغانی کمزور تھے. تو کیا وہ ہمت کرتا افغانستان پہ حملہ کرنے کی اور جنگ لڑنے کی؟ بولو نا. کبھی بھی نہ. اس کو پتا یار یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اب آپ کو نہیں بھائی تمہاری فوجیوں میں جذبہ اتنا کوٹ کے بھر دو نا تم, کہ جو افغانیوں میں جذبہ ہے وہ ان امریکی فوجیوں میں کوٹ کے بھر دو, اور شہادت کے جذبے سے پٹ پٹائیں جا کے وہاں پہ. کہے گا بھائی کیوں لڑیں گے, میں اپنی فوج کو ختم کیوں کرواؤں, میرے پاس بچے گا کیا؟ ظاہر ہے اس نے جو حملہ کیا نا وہ اس بیس پہ کہ اس کے پاس اتنی پاور ہے, اتنے وسائل ہیں, اس کو یہ یقین تھا کہ میں افغانستان پہ چند سالوں میں مکمل کنٹرول حاصل کر سکتا ہوں. لیکن سامنے جو لڑنے والے لوگ تھے, ابھی میں اس بحث میں نہیں جا رہا کہ وہ لڑنے والے صحیح تھے یا غلط تھے, کیونکہ امریکہ بھی میرا بیان سنتا ہے, تو میں فی الحال یہ رسک نہیں لینا چاہتا کہ میں ان کو صحیح کہوں یا غلط کہوں. غلط کہوں تو وہ مجھے ماریں گے, صحیح کہوں تو وہ مجھے مارے گا. ہم اس بحث میں ہی نہیں پڑھتے, ہم تو مثال دے رہے ہیں. مثال دینے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں وہ دہشت گرد تھے, جو بھی تھے یار فرض کر لو, لیکن تھے کمزور, یہ تو امریکہ بھی مانتا ہے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے وہ دبے کیوں نہیں, ختم کیوں نہیں ہوئے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار اتنی بڑی پاور 20 سال میں اس تحریک کو جڑ سے ختم کیوں نہیں کر سکی. اس کا جواب امریکہ بھی یہی دے گا کہ یار وہ لڑ رہے ہیں خدا, ان کا یہ ان کے جذبہ ہے کہ یار یہ ہم مرنے کے بعد جنت میں جاتے ہیں. یہ ان کا کسی نے ان کو غلط فہمی, امریکہ کے بقول کسی نے غلط سافٹ ویئر ان میں کیا کر دیے ہیں, انسٹال کر دیے ہیں. ان کو یہ الو بنا دیا معاذ اللہ کہ یار یہ جنت میں جائیں گے. تو یار آپ اپنی قوم کو بنا دو الو, کتنا ٹائم لگتا ہے؟ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تو یار آپ اپنی قوم کو بنا دو نا. آپ بولو یار تم جنت میں جاؤ گے شہید ہونے کے بعد, تو وہ بھی جنت کی حور میں, انہوں نے حوروں کے قصے سنے ہوئے ہیں افغانیوں نے کہ حور ملتی ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. آپ اس کو کہانیاں کہتے ہو, قصے کہتے ہو, یار انہوں نے اپنے مولویوں نے نا, ان کے مولویوں نے ان کو قصے سنا سنا کے الو بنایا ہوا ہے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے جن مولویوں نے الو بنایا ہوا ہے وہ مولوی سب سے زیادہ شہید ہوئے ہیں اس میں, تو کوئی اپنے آپ کو بھی الو بنا سکتا ہے؟ نہیں یار سمجھ میں یار, یہ بہت مشکل کیس ہے. اس کو لوگ کہتے ہیں یار قرآن حدیث کی باتیں کرتے نہیں, پتہ نہیں کیا الو بنا رہے ہیں بیٹھ کے. بھائی میں قرآن حدیثی کو کھوپڑی میں داخل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ ہم تو اپنے حساب سے داخل کریں گے نا. تو اب میں اپنی بات کو دوبارہ دہراتا ہوں کہ بھائی وہ اتنے کمزور تھے, پھر بھی یہ افغان قوم اپنے ملک کی اصلاح چاہتی نہیں ہے نا. وہ پہلے ہی صدر صاحب کابل چھوڑ کے بھاگ گئے, ان کو اب ساری بلی اس پر ڈال دی. وہ اس لیے بھاگا, غلط کیا, نہیں بھاگنا چاہیے تھا, لیکن وہ اس لیے بھاگا. وہ کہہ رہے یار جب تم بھاگ گئے تو ہمیں کدھر چھوڑ کے جا رہے ہو, تم کیوں جا رہے ہو, تم کیوں ایگریمنٹ کر کے, تم ٹھیک ہے بھاگے نہیں, ایگریمنٹ کر کے نکل رہے ہو, تو یار جب تم چلے گئے تو ہمیں کہاں چھوڑیں گے یہ. تو اصل بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے مولویوں نے ان کو الو بنایا ہوا ہے, ان کے مذہبی لوگوں نے, افغانیوں کے جو علماء ہیں انہوں نے الو بنایا ہوا ہے کہ یہ حوریں ملتی ہیں شہادت کے بعد, خوشبو کے واقعات سنا دیے کہ یہ خوشبو آتی ہے اور یہ ہوتا ہے اور تمہیں یہ ملے گی جنت میں. تو بھائی آپ کے پاس موٹیویشنل اسپیکر جو ہیں وہ افغانیوں سے کروڑہا گنا زیادہ اچھے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ کے پاس جو موٹیویشنل اسپیکر ہے نا, جو بولنا آتا ہے, جو اسٹائل آپ کو دیا ہے, وہ افغانیوں کے پاس نہیں ہے. وہ کیسے جنت کی ترغیب دے رہے ہوں گے, وہ کیا بتا رہے ہوں گے؟ تو وہ آپ کے پاس زیادہ ہیں. آپ ان کو شہادت کے جذبے سے سرشار کر دیں, اور آپ اپنے فوجیوں کو دنیا میں جو حوریں دے رہے ہیں, دنیا میں جو نظر آ رہی ہیں, یہ تو اپنی سچی مچی کی حوریں چھوڑ کر میدان جنگ میں لڑ رہے ہوتے ہیں جا کے, اور ان کو نظر آ رہا ہے میرا بھائی اپنی اتنی خوبصورت بیوی کو چھوڑ کے شادی کی پہلی رات میں جنگ لڑنے گیا اور شہید ہو گیا, ایک حور سے محروم ہو گیا. اس کو تو نظر جو آ رہے ہیں حوروں سے محروم ہوتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں, پھر بھی وہ جا کے لڑ رہا ہے. اور آپ لڑکیاں امریکہ سے بھیج رہے ہیں, ان کے گرل فرینڈز بھیج رہے ہیں, اور ان کے لیے ساری عیاشی کے آپ نے, اور آپ نے کہا ہے پیسہ ان کو دے رہے ہیں, پروٹوکول ان کے دے رہے ہیں. جو جنت ان کو نظر آ رہی ہے, وہ اس نظر آنے والی جنت ان کو اتنی موٹیویشن نہیں کر رہی کہ جا کے یار ایک کمزور قوم پہ کنٹرول کر لو. اور جو کمزور ترین قوم ہے وہ غیبی جنت پہ جو نظر نہیں آ رہی اور دیکھ رہے مر کے مٹی ہو کے ختم ہو رہے ہیں, وہ ایسی موٹیویشن مولوی الو بنا رہے ہیں, ان کو حور ملے گی اور جا کے پھٹ رہے ہیں جا کے. وہ کھوپڑی میں آتی ہے یہ بات,
میری بھی کھوپڑی میں نہیں ہو سکتا ہے آتی ہو, ان کی کھوپڑی میں. تو جانو تھوڑا امریکہ بھی خوش رہے نا, زیادہ پنگا نہیں لینا ہم نے نا. ٹھیک ہے نا, تھوڑا سا. کیا خیال ہے بھائی؟ ہم اس بحث میں ہی نہیں پڑھ رہے کہ وہ صحیح تھے یا غلط تھے, اس بحث میں ہم پڑھ ہی نہیں رہے ہیں. کوئی گورا بھی میرا بیان سن رہا ہے تو اگر سنے تو میں اس کو بھی کہہ رہا ہوں کہ میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا کہ اس جنگ میں صحیح کون تھا غلط کون تھا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو جو موٹیویشن مل رہی ہے وہ ایسی چیزوں کی مل رہی ہے جو ان کو نظر نہیں آ رہی. سب سے زیادہ شہادت کا شوق بھرنے والی چیز مجاہد میں پتہ ہے کیا؟ حور ہے. اگر آپ مجاہد کو یہ بتاؤ نا حور نہیں ملے گی, کہ میں یہی ٹھیک ہوں. اس کو نہ شہد چاہیے جنت کی, نہ نہریں چاہیے, نہ اس کو ساری دنیا بتا دو. کہہ رہے نہیں بھائی, اگر حور ملے گی یقین ہے لکھ کے دیتے ہو تو جاؤں گا, ورنہ نہیں. پہلے خود کش حملے ہوتے تھے نا, ادھر بڑی دہشت گردی ہو رہی تھی, بعض نوجوانوں کو برین واش کر کے بعض لوگوں نے غلط استعمال کیا. اور وہ تو ایسے ہی ایک نوجوان کو بولا کہ تجھے حور ملے گی, تو فلاں مسجد میں یا امام بارگاہ میں بم رکھ کے آ جا. ہو رہے تھے دھماکے, آپ کو پتہ ہے. تو حور کے نام پہ وہ نکل لیے. اب وہ بم پھٹا نہیں ہے یا کیا ہوا, یہ مرے نہیں, بے ہوش ہو گئے. اب یہ جب بے ہوش ہوئے ہیں نا تو یہ سمجھ رہے کہ میرا انا للہ ہو گیا ہے اور میں جنت میں. تو پولیس نے پکڑ لیا, بے ہوش تھا تو ہاسپٹل میں پولیس لے کر گئی کہ اب یہ ہوش آئے گا تو لگائیں گے چترول اس کو. تو جیسے اس کی آنکھ کھلی, ایک کالی کلوٹی سی نرس کھڑی ہوئی تھی, تو فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کے بولتا ہے باقی ہورے کدھر ہیں؟ کہتے ہیں باقی ہورے. پولیس والوں کا بھی تجھے پتا ہے باقی ہورے کہاں. 2-4 لوگوں کو الو بنایا جا سکتا ہے, مذہبی لوگ کرتے ہیں یہ کام. 2-4 لوگ ہوتے ہیں جن کو الو بنا دیا آپ نے, یہ ملے گا وہ ملے گا. ہوتا ہے, ایسے واقعات ہوئے ہیں. غلط فرقوں نے بنا دیا کہ تم خودکشی کر لو تو تمہیں یہ ملے گا, یہ ہوتا ہے. لیکن یہ بہت محدود پیمانے پر ہوتا ہے. ساری قوم, پوری نیشن الو نہیں بنتی. ہوتے ہیں 2-4 لوگ, یہاں بھی ہوئے ہیں, پاکستان میں بھی ہوئے ہیں. ایک فرقے کو بولا کہ تو اس فرقے کے مولانا کو جا کے قتل کر دے, تجھے جنت ملے گی. وہ پاگل یہ نہیں دیکھ رہا کہ یار یہ اس قتل و غارت پہ جنت کیوں ملے گی بھائی ہمیں. ایک ہوتا ہے ملک کے ڈیفینس میں لڑنا, ایک ہوتا ہے آپ کسی فرقے کے مفاد میں کسی دوسرے کو, اس پہ جنت نہیں ملتی. لیکن پھر بھی غلط گائیڈ ہوتے ہیں, برین واش ہوتا ہے. لیکن پوری نیشن اور پوری قوم, اور ایک دن کے لیے نہیں, اتنے لمبی طویل جنگیں, اور آج سے نہیں, لڑتے چلے آ رہے ہیں, نسلیں تباہ ہو گئی. ایک گھر سے 10 جوانوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں. ان جنازوں کو دیکھ کے بھی بجائے حوصلے پست ہونے کے اور حوصلے بلند ہو رہے ہیں. او بھائی یہ اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہے. یہ ایسی موٹیویشن پر ہی ممکن ہے جب موٹیویشن بہت تگڑی ہو اور اس کے صحیح ہونے کے دلائل قائم ہو چکے ہوں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آپ غزوہ احد میں دیکھو, ایک صحابی نبی کے پاس آئے, لڑائی ہو رہی ہے, یا رسول اللہ اگر میں شہید ہو گیا مجھے جنت ملے گی؟ فرمایا ہاں. کھجور کھا رہے تھے. انہوں نے کہا یار یہ کھجور کا زمانہ تو بہت طویل ہے, جنت اتنی قریب. دیکھو یہ ابھی آپ کہہ رہے ہو کہ ماشاءاللہ ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا. جنگ لگی ہوئی ہو نا سامنے, اور پھر کوئی مولوی کہہ دے مرے گا تو جنت میں جائے گا, آدمی کہے گا تو مر جا کے, میں نہیں جا رہا جنت میں. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو میں, یہ واقعہ ہلکا نہیں ہے. کوئی بھی نہیں لڑتا جا کے. جب جنگ چھڑتی ہے, دھماکے ہوتے ہیں, آدمی کہتا ہے نکل بھائی یہاں سے, ٹائم پہ جنت میں جائیں وہ زیادہ بہتر ہے ٹائم سے پہلے. اور وہ صحابی ٹائم سے پہلے جنت میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹائم تو یہ تھا کہ بھئی کچھ کھجورے کھا لوں, طاقت آئے گی جسم میں, پھر جا کے لڑوں گا میں. لیکن ان کو اتنا یقین یار یہ کھجور ختم ہونے کا زمانہ تو بہت طویل ہے, جنت بالکل سامنے ہے. گئے, لڑے اور شہید ہو گئے. وجہ کیا تھی؟ انہوں نے پیغمبر کے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھے. پیغمبر کی دیکھو, جو بھی شعبدے بازیاں دکھاتا ہے نا اس کی سیرت بے داغ نہیں ہوتی. آپ کو جتنے دنیا میں شعبدے باز نظر آئیں گے 1 نمبر کے 2 نمبر ہوں گے. وہ حقیقت بتا رہا ہوں. آپ کی گھڑی بتا دی کون سی پہنی ہوئی, ہوتا ہے نا یہ بات. آپ کے بٹوا دیے بھی پتہ نہیں کس نے نیل لگا دیا ہے, یہ گھر سے نہیں لگائی ہے. ہمارے ایک شاگرد کو میں نے یہ دھونے کے لیے دیا, اس نے پتہ نہیں کیا دھبا لگا دیا. میں بار بار اس کو یوں کر کے چھپا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. اب یا تو یہ پورا ہی نیلا کر دو, اب یہ ایک دھبا اتر نہیں رہا. یہ تو کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے پیغمبر کے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھے. ہمیں عرض کر رہا تھا کہ جو شعبدے باز ہوتے ہیں نا وہ 2 نمبر ہوتے ہیں. آپ ان کی محفل میں بیٹھو گے تو آپ کو لگے گا یہ بندہ باتوں کو گھمانے کا
ماہر. وہ شعبتیں کر اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگوں سے پیسہ گھسیٹیں. گورے میں ایک اچھی بات پتہ ہے کیا ہے؟ گورے جب شعبتیں بازیاں دکھاتے ہیں نا, اس کو روحانیت کا ٹوپی ڈرامہ نہیں لگاتے اس پہ, وہ کہتے ہیں میجک ہے, بس نظر کا دھوکہ ہے. لوگ پھر بھی کلیپنگ کرتے ہیں, تالیاں بجاتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, یہ جائز ہے. جیسے میجک شو ہوتے ہیں نا گوروں کے یوٹیوب پہ, بہت پڑے ہوئے ہیں, وہ بہت عجیب عجیب کرتب دکھاتے ہیں, تو وہ کبھی نہیں کہتے ہمیں خدا سے ہمارا لنک ہے اور ہم جنات بھگاتے ہیں, ہم چڑیلیں بھگاتے ہیں اور ہم بہت نیک ہیں, لوگ پھوکے لگوا رہے ہیں. گورا صاف بات کرتا ہے, بھائی یہ نظر کا دھوکہ ہے, یہ ہمارے ہاتھوں کا کمال ہے. لیکن لوگ اس پہ حیران ہوتے ہیں, یار ہے بڑی ہاتھ کی صفائی. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اس میں نا یہ روحانی ٹوپی ڈرامے شعبدے دکھاتے ہیں, رنگ کیا ڈال دیتے ہیں اس میں, کرامت کا. میرا اللہ سے تعلق ہے اور بس میں خاکسار, بس کیا کروں, یہاں انسانیت کی خدمت کے لیے بیٹھا ہوا ہوں. داڑھی رکھی ہوئی ہوگی, چہرے پہ نور کے ڈسٹمپر کیے ہوئے ہوں گے, خوبصورت سی پگڑی ہوگی, اور حاجی پاجی بھی ہوگا, حج پہ بھی جا رہا ہوگا, تبلیغ میں بھی کچھ الو بنانے کے لیے وقت لگاتا ہوگا, اور درود شریف پڑھے گا شعبدے دکھانے سے پہلے 11 دفعہ نا, اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھے گا. لوگوں کو لگے گا قرآن پڑھ کے شعبدہ دکھا رہا ہے. تو قرآن کے نام پہ یہ الو کام, یہ وہی ہے جو میجک جو گورا کرتا ہے, لیکن گورا بتا کے کرتا ہے یہ میجک ہے, یہ میں کوئی روحانی بزرگ نہیں ہوں, یہ شو ہے, پیسے دے نکل پتلی گلی سے یہاں سے, ٹھیک ہے نا, تجھے میں نے کرتب دکھایا کچھ کیا. یہ نہیں کرتے. پھر جب ان کو پیسے دے کہتے ارے نہیں یہ مٹی ہے, مٹی, پیسہ نہیں, پیسہ نہیں, ہم تو انسانی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں. لوگ پھر اور بریف کے بھر بھر کے دیتے ہیں. حضرت ہم تو ایسا بندہ تلاش کر رہے تھے جس کے دل میں پیسے کی محبت نہ ہو. تو یہ 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں. تو اس بارے میں گورے کی تعریف کروں گا. ان لوگوں کے ہاں اس ٹائپ کی 2 نمبر ہی نہیں ہے, اس ٹائپ کی 2 نمبر ہی نہیں ہے. یہ روحانیت کے نام پہ نا الو بنانے کا کام جتنا مذہبی لوگ کرتے ہیں اتنا گورا نہیں کرتا. خیر, تو میں یہ کر رہا تھا, یہ جو اتنا یقین آیا اور اتنا یقین, یہ جھوٹی موٹیویشن پہ ممکن ہے نہیں. جیسے اب امریکہ کا یار ان کے مولویوں نے جنت کی لالچ میں الو بنایا ہے, تو جن مولویوں نے الو بنایا ہے نا وہ مولوی سب سے زیادہ کٹ رہے ہیں میدان جنگ میں جا کے, ٹھیک ہے نا, وہ سب سے زیادہ قربانیاں دے رہے ہیں. سمجھ رہے ہو, ان کی چاہت ہے کہ ہم جائیں پہلے, ہم فرنٹ پہ ہوں, ہماری شہادت, دعائیں مانگ رہے ہیں شہادت کی. تو بھائی یہ ایسے ممکن نہیں ہے کہ اتنی بڑی قوموں کو, اور آج سے نہیں. تو اصل بات میں جو کر رہا تھا کہ یہ یہودیوں نے جو پوری دنیا پہ حکومت کر لی, یہ بھی اسی وقت ممکن تھا جب ان کو یقین تھا کہ ہم لڑ کے شہید ہو کے جائیں گے کہاں, جنت میں. اس جذبے کے بغیر اتنی بڑی بڑی طاقتور قوموں سے لڑ کے ان سے حکومت چھیننا ممکن تھا ہی نہیں. ورنہ آپ کیا سمجھتے ہو, کسی کی زمین پہ آپ قبضہ کرنے کی کوشش کرو, وہ دے دے گا آرام سے. تو جب یہودیوں کا مذہب ٹھیک تھا, وہ دنیا میں غالب آئے. پھر عیسیٰ ابن مریم کے معجزے عیسائیوں نے دیکھے, وہ بہت تھوڑے تھے عیسائی اس وقت دنیا میں. یہودیوں نے ان معجزوں کو دیکھ کر انکار کیا, حالانکہ یہودی مانتے تھے, جانتے تھے یہ اللہ کے برحق نبی ہیں. تو وہ مجرم ہو گئے نا. اب ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہم غلط دین پر ہیں. اب جب آدمی کو پتا ہوتا ہے میں غلطی پر ہوں, تو لڑنے کے لیے جو موٹیویشن چاہیے وہ موٹیویشن اس کے پاس نہیں ہوتی. کیونکہ لڑائی 2 طرح سے ہوتی ہے, یا تو موٹیویشن تگڑی ہو, یا اسلحہ اتنا ہو کہ آپ کو پتا ہے کہ محلے کا بدماش میں ہوں, صحیح ہوں غلط ہوں, حکومت میرے پاس ہی آئے گی. ارے ایک آدمی کے پاس بم ہے یا کلاشن کوف ہے, وہ صحیح ہے غلط ہے, وہ چور ہے, وہ آپ سے پیسے لے لے گا, بولے گا بھائی تو صحیح ہے غلط ہے, میں جہنم میں جاؤں جہنم میں جاؤں, پاور کس کے پاس ہے, میرے پاس. تو آپ یا تو پاور کی بیس پہ لڑو گے, یا کس بیس پہ لڑو گے کہ آپ کو پتا ہے میں کمزور ہوں لیکن میرے ساتھ خدا ہے, اور میں شکست بھی کھا گیا تو مجھ سے اللہ خوش ہوگا. تو اب دیکھو عیسائی دنیا میں کتنے تھوڑے تھے. ایک عیسائی ابن مریم پہ چند لوگ ایمان لائے نا, اور پوری یہودیوں کی حکومتیں کھڑی ہوئی تھی ان کے مقابلے میں, اسرائیل کی, یروشلم کی, فلسطین میں جو ان کی خلافت تھی. لیکن عیسائیوں کی وجہ سے وہ خلافت دھڑام سے نیچے آئی ہے, حالانکہ اتنے تھوڑے تھے, ایسے پھیلے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس موٹیویشن کے لیے عیسیٰ ابن مریم کے اتنے معجزے دیکھ رہے ہیں کہ حضرت بھائی بیٹھ جاؤ نیچے, کہہ رہے ہیں قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے مردے کو کہہ رہے ہیں کھڑا ہو جا, مردہ کھڑا ہو گیا. تو یہ ایسی اللہ جب مذہب کو پھیلانا چاہتے ہیں نا تو ایسے معجزے دکھاتے ہیں تاکہ ایک دفعہ یہ اسٹیبل ہو جائے. تو ابتدا میں اسٹیبل کرنے کے لیے, ان کو پاور دینے کے لیے, موٹیویشن کے لیے معجزے دکھائے کہ جو شخص پیدائشی نابین ہے ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا جا رہا ہے اور وہ آنکھیں ان کی بحال ہو رہی ہیں.
بینائی لوٹ رہی. اور پھر ان کی سیرت کو ایسا بنایا جاتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یار یہ شعبدے باز ہو نہیں سکتے, کیونکہ شعبدے بازوں کی سیرت ایسی ہوتی نہیں ہے. لڑائی کے میدانوں میں یہ خود سب سے آگے ہوتے ہیں. جیسے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھمسان کی جنگ میں صحابہ کہتے ہیں جب لوگوں کے قدم اکھڑتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپ جایا کرتے تھے. اگر کوئی دنیا کی لالچ میں یہ کر رہا ہوتا ہے نا تو وہ قربانی کے لیے کبھی بھی اپنے آپ کو آگے نہیں رکھتا. وہ کہہ رہا ہے میں ہی مر گیا تو یہ تو سارا کیا کرا ہے ختم, میں مرنے کے لیے تھوڑی کر رہا ہوں یہ سب کچھ. یہ وہی کرتا ہے جس کو خود یقین ہو. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کے راہ میں قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کر کے قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کر کے قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کر کے پھر قتل کیا جاؤں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہرے بھی ہٹا دیے. قرآن میں آیا نا کہ واللہ یعصمک من الناس, اے نبی آپ جو تبلیغ آپ کے ذمے ہے آپ بھرپور طریقے سے یہ فریضہ ادا کریں, لوگوں سے نہ ڈریں, اللہ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے اپنے باڈی گارڈ ہٹا دی. علماء نے لکھا ہے یہ خود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے, کیونکہ آپ پہ جو کلام نازل ہو رہا ہے نا اگر اس کا آپ کو خود یقین نہ ہوتا تو آپ ہٹاتے اپنے گارڈ ہے بھائی, آپ تھوڑی ہٹاتے اپنے گارڈ. تو جھوٹا آدمی جو, جیسے وہ ایک مشہور قصہ ہے نا, ایک جھوٹا پیر تھا, اس نے کہا کہ یہ دریا جو بسم اللہ کر کے پار کرے گا وہ پار ہو جائے گا. تو اس کے مریدوں کو کہیں اللہ پہ یقین ہوگا, بسم اللہ کیا پار ہوگا, اللہ نے کوئی مدد کی ہوگی, کرامت ہو گئی ہوگی. تو اب مریدوں نے کہا حضرت اب آپ بھی بسم اللہ کر کے آئیے. وہ محترم کی ہوا اکھڑ گئی کہ بھائی میں مرمرا نہ جاؤں, تو پول پٹیاں کھل گئی نا. تو ہوتا کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے معجزے دیکھے, بالآخر عیسائی اس بات کے گواہ ہیں, یہودی اس بات کے گواہ ہیں. یہ مذہبی کتابیں نہیں, یہ تاریخ بتاتی ہے کہ دنیا میں خلافت پھر کس کی قائم ہوئی ہے, عیسائیوں کی. پوری دنیا پہ راج کس نے کیا ہے, عیسائیوں. تو یہ اتنی کمزور قوم اتنی بڑی بڑی طاقتوں سے لڑ کے جو پوری دنیا پہ غالب آئی, یہ اس کی علامت تھی کہ عیسیٰ ابن مریم سچے نبی تھے, سچا دین لے کر آئے تھے, اور اللہ نے ان کی سچائی کو پوری دنیا کے سامنے ظاہر کر دیا, ورنہ اس کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا. اور اس کے بعد جب اسلام دنیا میں آیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی کمزور ہو سکتا تھا؟ 13 سال مکہ میں اپنی جان بچانا مشکل, اتنے کمزور کہ مدینہ سے ہجرت کرنے کے لوگ قتل نہ کر دیں. لیکن آپ دیکھو وہ تھوڑے سے لوگ ہیں, لیکن کیا ان کی آگ بھر دی ان کے اندر ہے بھائی. نہ ان کے پاس تہذیب, ایسے لوگ تھے جن پہ کوئی حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا کہ ان قبیلوں کو ایک میز پہ اکٹھے بٹھا کے کھلانا ممکن نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ گھوڑا آگے دوڑ لیا تو اس پہ پھڈا ہو گیا, قتل کیا تو لامتناہی قتل کا سلسلہ. اتنی سخت قوموں کو آپ متحد نہیں کر سکتے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو معجزے ظاہر ہونا شروع ہوئے, عربوں کو یقین آنا لگ گیا بھائی یہ خدا کے سچے نبی, اب یہ جو کہیں گے وہی ہوگا. آج ہم نے فجر کے بعد ہم حدیث کی تعلیم کرتے ہیں نا, تو اس میں حدیث آئی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے نبی کی 10 سال خدمت کی ہے, وہ حدیث سنا رہے بصرہ میں نا. حضرت انس پھر بصرہ چلے گئے تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ان کی عمر بہت لمبی تھی, 100 سال کے قریب حضرت انس کی عمر تھی. تو جو صحابہ بالکل آخر میں دنیا سے گئے ہیں نا, ان میں حضرت انس ابن مالک بھی ہیں. تو یہ بتا رہے ہیں کہ غزوہ احد کا واقعہ سنا رہے ہیں کہ نماز کا وقت تھا, اپنے ساتھیوں کو سب کو نا بتا رہے ہیں, نماز کا وقت تھا اور وضو کا پانی نہیں تھا, تو ایک پیالہ منگوایا گیا, اس سے سب وضو نہیں کر سکتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کے اندر اپنی انگلیاں داخل کی اور انگلیوں سے پانی ابلنا شروع. لوگ وضو کرتے جا رہے ہیں, وہ پانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. انس ابن مالک جب یہ حدیث بیان کر رہے ہیں, کوئی ایک صحابی بھی ان کی تردید نہیں کر رہا کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں, ایسا نہیں, کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ واقعہ. اور جب یہ واقعہ انس ابن مالک سے بیان کیا جاتا ہے تو اسلام نے ان واقعات کو ایسے بہترین انداز سے محفوظ کیا کہ پوری سندیں ان واقعات کی محفوظ کر لی. یعنی عیسائیت کی تاریخ آپ پڑھیں گے
جو تاریخ دان ہے کتابیں لکھ رہا ہے بس. لیکن اسلام کی پڑھیں گے نا, حدثنی فلان قال حدثنی فلان قال حدثنی فلان. جیسے میں ایک بیان کرتا ہوں نا, اسلامی تاریخ تو ایسی خاندانی محفوظ ہوئی ہے کہ اس سے زیادہ حفاظت کسی تاریخ کی ممکن تھی نہیں, کیونکہ اب اللہ کا آخری مذہب آیا نا دنیا میں. اللہ نے کہا ایسی حفاظت کر کے دکھاؤں گا کہ گورا بھی منہ میں انگلیاں ڈال دے گا, بولے گا یار ایسی کسی ہسٹری کی حفاظت کا تصور ممکن نہیں ہے. میں اکثر ایک سند پیش کرتا ہوں نا, دیکھو اسلامی تاریخ میں واقعات ہوئے ہیں, یہ سن میں ہجرت ہوئی, یہ ہوا وہ ہوا. اسلامی تاریخ کا ایک حصہ نبی کا حلیہ بھی ہے نا, کہ ہمارے نبی کا حلیہ کیسا تھا. سمجھ رہے ہیں, اتنی سی بات ہے کہ نبی کے 2 دانتوں کے درمیان میں خلا ہے, یہ چھوٹی سی بات ہے نا, ارے اس کا ہسٹری سے کوئی بڑا تعلق نہیں ہے. لیکن اس کو کیسے بیان کیا جا رہا ہے. امام ترمذی کہہ رہے ہیں حدثنی عبداللہ ابن عبد الرحمن, مجھ سے عبداللہ بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں حدثنا عبد العزیز ابن ابی ثابت الزہری, وہ کہتے ہیں مجھ سے عبد العزیز ابن ابی ثابت الزہری نے بیان کیا. وہ کہتے ہیں مجھ سے اسماعیل ابن ابراہیم نے بیان کیا. وہ کہتے ہیں وہ اسماعیل ابن ابراہیم جو ابن اخی موسیٰ ابن عقبہ, جو موسیٰ ابن عقبہ کے بھتیجے ہیں, انہوں نے بیان کیا. وہ کہتے ہیں مجھ سے موسیٰ ابن عقبہ نے, میرے چچا نے بیان کیا. موسیٰ ابن عقبہ کہتے ہیں مجھ سے قریب نے بیان کیا, جو عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں. وہ کہتے ہیں مجھ سے عبداللہ بن عباس نے بیان کیا. وہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, کان النبی افلج ثنیتین, کے نبی کے 2 دانتوں کے درمیان خلا تھا, گیپ. یہ ہے اسلامی تاریخ. اتنی سی بات کو بیان کرنے میں تکلفات دیکھو. گورا اٹھ کے کہے گا یار یہ عبد الرحمان یہ سب فرضی سند فرض کر لی, ہم کہیں گے نہیں بھائی, امام ترمذی پہ درجنوں مورخین کی کتابیں موجود ہیں کہ امام ترمذی کون تھے. میں تو امام ترمذی کی قبر پہ بھی گیا ہوں نا ترمذ میں, درجنوں کتابیں مورخین ملیں گے, گورے مل جائیں گے جنہوں نے امام ترمذی پہ لکھا ہے, اس سن میں پیدا ہوئے, اس سن میں انتقال ہوا. امام ترمذی کے بارے میں لوگوں کی رائے کیا تھی, ثقہ آدمی تھے, خدا نہ خواستہ کوئی نقل کفر نباشت توہین مقصد نہیں ہے, کوئی خدا نہ خواستہ کوئی غلط ایکٹیویٹیز میں تو نہیں تھے, کوئی خدا نہ خواستہ ایسا تو نہیں جھوٹ چیزیں گھڑتے ہوں. یہ سارے تبصرے آپ کو اس دور کے مورخین کے مل جائیں گے امام ترمذی کے بارے میں, کہ نہیں بھائی ثقہ تھے, حجت تھے, پرہیزگار تھے, تہجد گزار تھے, برائی سے بچتے تھے, ان کی اتنی تصانیف ہیں, ان پر اس وقت کے اتنے علماء نے اعتماد کیا. پھر امام ترمذی بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن عبد الرحمن سے, عبداللہ بن عبد الرحمن کے بارے میں بیان کرنے والے درجنوں کتابیں آپ کو مل جائیں گی. فلاں سن میں پیدا ہوئے, فلاں سن میں انتقال ہوا. اس زمانے کے علماء کا تبصرہ, یہ اکیلے ایسے نہیں تھے جن کو صرف امام ترمذی جانتے تھے. آپ کو پتہ ہے اگر کوئی حدیث کا راوی کسی ایسے شخص سے روایت کرتا ہے جس کو اس حدیث کے راوی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, وہ روایت مسترد کر دی جاتی ہے کہ بھئی یہ تو آپ ہی ذکر کر رہے ہیں, عبداللہ بن عبد الرحمن کا مارکیٹ میں آپ کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ان کو, ایسا تو نہیں آپ نے گھڑ لیا ہو ان کو, یہ ہیں کون؟ تو وہ بتاتے ہیں بھئی یہ وہ ہیں جن سے فلاں نے بھی روایت کی, جو فلاں بھی اس کے شاگرد, فلاں بھی اس کے شاگرد, فلاں بھی اس کے شاگرد, ان کے فلاں فلاں جگہ سفر ہوئے, جن جن جگہ سفر ہوئے ان شہروں کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں, ان شہروں میں ان کا تذکرہ ملے گا آپ کو. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. عبداللہ ابن عبد الرحمن, وہ کہتے ہیں عبد العزیز ابن ابی ثابت الزہری, کتنا بڑا نسب عبد العزیز, پھر ابا کا نام کیا تھا ابن ابی ثابت, اور قوم کیا تھی, لقب نسبت کی طرف زہری. پھر آپ جب جائیں گے نا عبد العزیز ابن ابی ثابت الزہری کے ترجمہ میں, ان کے حوال پڑھنا شروع کریں گے کتابوں میں مورخین نے جو لکھی ہیں, تو ایک ایک عبد العزیز نام کے کتنے لوگ گزرے ہیں, یہ وہ تھے جن کے ابا کا یہ نام تھا, بہت سارے ایسے ہیں جن کے ابا کا نام بھی سیم ہے, تو پھر ان کی کنیت یہ تھی, یہ وہ والے نہیں ہے بلکہ یہ وہ والے ہیں. ایک ایک چیز کو ایسا کلیئر کیا ہے, اور تاریخی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. کیا کیا جا رہا ہے؟ اتنا سا کہ 2 دانتوں کے درمیان میں کیا تھا. تو بھائی یہ موٹیویشن ہے جنہوں نے بڑی بڑی طاقتوں کو مسلمانوں کے سامنے زیر کیا ہے, کہ ایسا ہی نہیں جنت کی حور کا تذکرہ آ گیا بھائی مولوی صاحب کس نے کہا, وہ مولوی پوری سند بیان کرے گا, ٹھیک ہے نا, پیغمبر نے کہا, بھائی یہ ہم کیسے مان لیں یہ اللہ کے نبی تھے کہ یہ جنت کی حوروں کا جو تذکرہ کر رہے ہیں یہ اللہ نہیں کہا ہے. تو ان کے پیغمبروں کے معجزات بھی سندوں کے ساتھ, اور اس دور میں جو لوگ آپ پر ایمان لائے اور کتنے تھوڑے سے ہو کہ ان کو ایسی موٹیویشن ملی ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو انہوں نے زیر کر دیا. 100 سال کے عرصے میں, 150 سال کے عرصے میں ایسی اسلامی خلافتیں, کہاں وہ مکہ کے تھوڑے سے عرب جن پر کوئی ایک آدمی امیر بننا پسند نہیں کرتا کہ ان کو انسان کا بچہ بنانا ممکن نہیں ہے, ایسی وحشی قوم جو ہر وقت لڑتے رہتے تھے, بات بات پہ ایسا اتحاد پیدا کیا کہ تھوڑے سے عرصے میں بنو امیہ کے دور میں جو اسلامی خلافت قائم ہوئی ہے نا,
وہ خلافت ایسی کہ بادشاہ خلیفہ یہ کہہ رہا ہے بادل سے کہ تو جہاں بھی جا کے برس، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، جہاں بھی برسے گا وہاں کا عشر اور خراج میرے پاس ہی آئے گا، جو زمین سے پیداوار اگے گی نا اس پیداوار کا ٹیکس مجھے ملے گا۔ دیکھو آپ کے ملک میں بارش ہوتی ہے، آپ خوش ہوتے ہو، انڈیا میں بارش ہو پاکستان خوش ہوگا؟ کیا کہ یار وہاں کی پیداوار اڑے، ہمارے کیا فائدہ؟ وہ آلو پیاز ٹماٹر بیچیں گے، وہ آلو بند کر دیں گے، ٹماٹر بند کر دیں گے۔ مجھ پہ کوئی دھمکی کا اثر نہیں ہوا تھا جب انڈیا نے کہا تھا ہم ٹماٹر بند کر دیں گے آپ کے، ایک دفعہ دھمکی دی تھی نا، مجھ پہ اس لیے اثر نہیں ہوا کہ ہمارے یہاں ٹومیٹو کیچپ میں ٹماٹر نہیں ڈلتا، تو ہمیں ٹماٹر کی کیا ضرورت؟ سمجھ رہے ہو؟ ہم ہر چیز کا آلٹرنیٹ، یہ بتا رہا ہوں آپ کو، جو ٹماٹو کیچپ کھا رہے ہو نا، پتہ نہیں ٹماٹر ہے بھی کہ نہیں ہے اس میں۔ دودھ آپ ڈبے کا پی رہے ہو، پتہ نہیں یہ دودھ بھی ہے کہ نہیں ہے، میں دعوے نہیں کر رہا لیکن کوئی کنفرم نہیں ہے۔ جو چیز آپ آئس کریم کھا رہے ہو، پتہ نہیں یہ دودھ سے بنی ہوئی ہے کہ نہیں، کیا کھا رہے ہو یار آپ؟ تو ہمارے یہاں کوئی پتہ نہیں، ہم ہر چیز کا آلٹرنیٹ، تو ہمیں نہ ٹماٹر چاہیے، نہ آلو چاہیے، نہ کچھ بھی نہیں چاہیے، ہم سب کچھ بنا سکتے ہیں الحمدللہ۔ الو بنا سکتے ہیں جب، تو واقعی نہیں ہم بنا سکتے؟ اچھے بھلے سمجھدار آدمی جو الو کہیں سے بھی نہیں لگ رہا، ہم اس کو 2 منٹ میں الو بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے؟ مجھے یہ بتاؤ۔ تو جو آدمی ایک انسان کو الو بنا سکتا ہے، وہ آرٹیفیشل ٹماٹر کیوں نہیں بنا سکتا میرے بھائی؟ اچھا خیر، تو یہ جو اس کے بعد عیسائیوں کی حکومت آئی، تو یہ حکومت آنا یہ خبر متواتر سے ثابت ہے، اور اس خبر کے پیچھے یہ فلسفہ خود بخود ماننا پڑے گا کہ اس کے پیچھے جو موٹیویشن تھی وہ جھوٹی موٹیویشن نہیں تھی۔ اس کے بعد اسلام دنیا میں آیا، خلافتیں عیسائیوں کی چل رہی ہیں، اسلام بہت تھوڑا سا ہے، ایک دم اٹھ کے پوری دنیا پہ چھا گئے، اور 2-4 دنوں کے لیے نہیں، 1200 سال دنیا پہ چودراہٹ کی اسلام نے، ہے بھائی۔ اس کے بعد جب خلافت کو ختم کیا گیا نا، وہ ختم کیا گیا ان لوگوں نے جو مذہب کو نہیں مانتے، لیکن وہ آج تک ایک خلافت پہ جمع، کیونکہ ان کو جوڑنے والی کوئی چیز نہیں، وہ خود درجنوں یعنی کنٹریز میں بٹے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ لو، جرمنی الگ ملک ہے، فرانس الگ ملک ہے، اور سوئٹزرلینڈ الگ ہے، اور سویڈن الگ ہے، چھوٹی چھوٹی ریاستیں، تھوڑے تھوڑے لوگ ہیں، ایک چھتری کے نیچے جمع نہیں ہو رہے۔ اپنے مفاد کے لیے کچھ چیزوں میں اتحاد تو کرتے ہیں، وجہ کیا ہے کہ انسان کی طبیعت میں یہ ہے کہ میری چودراہٹ ہوگی، میں کسی دوسرے کی چودراہٹ قبول، حالانکہ انسانیت کا فائدہ ان کو جمع کرنے میں ہی الگ الگ ریاستوں میں ہے۔ بولو نا بھائی، انسان اگر کوئی پوچھے کہ یار تم تو سارے لبرل حکومتیں ہو، انسانیت کے لیے سوچتے ہو، تو یہ الگ الگ خلافتیں 6-6 انچ کی کیوں قائم کی ہوئی ہیں تم نے؟ کیا ہو گیا؟ او بھائی، امریکہ کینیڈا کو ملا کے ایک کنٹری کیوں نہیں بنا دیتے؟ نہیں آ رہی بات سمجھ؟ انڈیا بھی ایک لبرل ملک ہے، نیپال بھی ایک لبرل ملک، دونوں کو ملا کے ایک کر دو، یہ الگ الگ کیوں؟ انسانوں کا فائدہ سب کے ملنے میں ہے۔ دیکھو ایک گورنمنٹ ہوگی نا، تو امریکہ، کینیڈا، اس کے علاوہ پھر ہم کہتے ہیں لندن بھی امریکہ کے حوالے کر دو، ٹھیک ہے نا، لندن ہو گیا، جرمنی ہو گیا، یہ سارے کنٹری جب ایک بنیں گے نا، تو سب کھلا کھائیں گے تے ننگا نہائیں گے۔ مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ سب کے وسائل سب استعمال کریں گے۔ آپ مسقط کو دیکھ لو، ہمارے قریب پڑوسی ملک ہے نا مسقط، گوادر سے آپ لانچ کے ذریعے جا سکتے ہو، تھوڑی سی آبادی ہے، سب سونے کے نوالے کھا رہے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ اتنا سا کنٹری ہے، سب کیا کھا رہے ہیں؟ کیونکہ زمین سے تیل نکل رہا ہے، لیکن وہ تیل کی آمدن ایک مخصوص باؤنڈری سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی کے قریب گوادر ہے، بلوچستان ہے، ان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے۔ تو انسانیت کا فائدہ الگ الگ کنٹریز میں ہے، یہ سب کو ملا کے کر دیا جائے، لیکن پبلک اس پہ راضی ہوگی؟ نہیں ہوگی راضی۔ وجہ اس کی ہے کہ اس میں انسان کی حکومتوں کے ذاتی مفاد پہ ضرب لگتی ہے۔ تو جب اس یہودیوں کی خلافت تھی تو ایک تھی، مسلمانوں کی خلافت تھی تو ٹھیک ہے، اس میں بھی ٹکڑے ہوئے ہیں، لیکن میجورٹی ایک ہی طرف تھی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ ذاتی مفاد پر اجتماعی مفاد کو ترجیح دیتے، کیونکہ یہ حکم کس کا تھا؟ اللہ کا حکم تھا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور آج بھی دنیا میں آپ دیکھ لو کہ بڑی بڑی طاقتیں مسلمانوں کی، رشیا ٹکڑے ہو گیا نا، اتنی بڑی پاور وہ نہیں ٹھہر سکا، ایک حد تک آگے بڑھا، اس کے بعد پیچھے ہٹنا شروع ہوا۔ وجہ کیا تھی؟ طاقت کا مقابلہ ہو رہا ہے جنت کی حوروں سے، سمجھ رہے ہو؟ ادھر ان کو پتا ہے مرنے کے بعد حور ملے گی، اور یہ یاد رکھو یہ ایسا ہی نہیں ہو گیا، جب انسان بہت بڑی قربانی دیتا ہے تو اللہ دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں،
جو روس کے خلاف مجاہدین لڑے ہیں نا, ہم نے ایک سے نہیں درجنوں سے, اور ہمارے جان پہچان والے, ہم تو چھوٹے تھے اس وقت, بچے لوگ بہت جاتے تھے اس وقت, مدارس سے علماء بہت جایا کرتے تھے نا رشیا کے خلاف ضیاء الحق کے دور میں لڑنے کے لیے, وہ آ کے بتایا کرتے تھے کہ ہم نے اپنی ناک سے شہداء کے خون کی خوشبو سونگھی ہے, ایک کی نہیں درجنوں کی. ہمارے ایک دوست تھے, ہم سے تو عمر میں کافی بڑے تھے, لیکن جب ہم بیانات میں جانا شروع, ان سے گپ شپ ہو گئی, دوستی ہو گئی, وہ رشیا کے دور میں بہت لڑے تھے افغانستان میں. انہوں نے کہا ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ 6 مہینے بعد شہید کی لاش اٹھائی, اس کی مونچھیں بڑی ہوئی ہیں, داڑھی بڑی ہوئی ہے, اس کے ناخن وہ اسی طرح بڑھتے چلے جا رہے ہیں, صحیح ہے نا, اور جسم بالکل سلامت. اور میں نے تو آپ کو بتایا ریڈ کراس کی جو تنظیم ہے نا, اس کی آفیشیل ویب سائٹ پہ میں نے خود بھی ایسی خبر دیکھی کہ انہوں نے بتایا کہ ہم نے مسلمانوں میں کوئی شہید ہوا, وہ تو شہید کا لفظ نہیں, اس کے خون میں ہمیں خوشبو نظر آتی ہے بہت دفعہ, ہمیشہ نہیں ایسا ہوتا. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ بھائی یہ موٹیویشن غیر مسلموں کے پاس بولو نہیں ہے, وہ طاقت کے زور پہ لڑے گا. تو یہ سب اس بات کی ہے, جو میں نوح علیہ السلام کے واقعے سے لے کے چلا تھا, کہاں سے کہاں پہنچ گیا, تو یہ واقعات بے اصل نہیں ہیں. قرآن نے جب یہ واقعات بیان کیے نا, تو یہود و نصارہ اور مشرکین نے یہ نہیں کہا کہ غلط ہے, کیونکہ یہود و نصارہ جانتے تھے کہ یہ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. مشرکین نے تو کہا اساطیر الاولین, کہ پچھلے لوگوں کے قصے ہیں. اس کا مطلب وہ بھی جانتے تھے پچھلے لوگوں میں بھی یہ قصے کیا تھے, مشہور تھے. تو وہ کہہ رہی ہے وہیں سے نقل کر رہے ہیں. اور یہود و نصارہ نے یہ کہا کہ ہماری کتابوں سے معاذ اللہ چوری کی ہے انہوں نے, معاذ اللہ. تو قرآن کہتا ہے یہ تو تمہاری کتابیں پڑھنا جانتے نہیں ہیں, ان کو وہ زبان نہیں آتی جس زبان میں تمہاری کتابیں لکھی گئی ہیں. اور مکہ میں کی 4 دیواری, مکہ کے حدود کے اندر یہ 40 سال گزار دیے انہوں نے, تو ان کا تو لنک ہی نہیں ہے یہودی عیسائیوں سے, یہ کہاں سے اتنے. اور جتنا تمہاری کتابیں ان واقعات کو بیان کرتی ہیں, اس سے کروڑہ گنا زیادہ عمدہ انداز سے قرآن ان واقعات کو بیان کر رہا ہے. تو کاپی اتنی اچھی تھوڑی ہوتی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے نہ عیسیٰ علیہ السلام نے واقعات تورات سے معاذ اللہ نقل کفر چرائے ہیں, نہ تورات نے ابراہیم علیہ السلام سے, نہ قرآن نے. یہ سب پیغمبروں پہ ڈائریکٹ کہاں سے آ رہے ہیں, یہ وہی ہو کے اللہ بیان کر رہا ہے. تو وہی اللہ بیان کرتا ہے نوح علیہ السلام کے واقعات میں, وہ بتاتا ہے کہ یہ جتنے لوگ دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں یہ کس کی اولاد میں ہیں, نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آخر خلاصہ جو اللہ بتا رہے ہیں نا وہ یہ کہ نوح علیہ السلام جو ہمارے ابا تھے. میں بس آخری بات کر دوں, کامن, وہ نہاری کی مثال کمپلیٹ ہو جائے نا, تو یہ ہفتے کے 7 دن ساری دنیا میں کیا ہیں, کامن. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان سب کی اصل کیا ہے, ایک. یہ کوئی جنگلوں میں بندروں سے وجود میں آنے والا قوم نہیں ہے. اسی طرح ساری دنیا میں آپ جتنا ماضی کی طرف جائیں گے آپ کو فیملی سسٹم مضبوط ہوتا نظر آئے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو گوروں میں اب زنا زیادہ ہے, شادیاں کم ہیں, لیکن 100 سال پہلے شادیاں زیادہ تھیں, زنا بولو نا کم تھا. چائنا میں اب زنا پھیل رہا ہے لیکن شادیاں بھی ہیں, لیکن ماضی میں جاؤ گے تو شادیاں زیادہ ہوں گی. یعنی جتنا ہم ہندوؤں میں بھی جتنا پاس کی طرف جاتے چلے جاتے ہیں نا, آپ کو فیملی سسٹم اس میں مضبوط نظر آتا چلا جائے گا. گورے کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں. اب دنیا بکھری ہوئی, کیا انہوں نے گول میز کانفرنس کی تھی کہ یار ہم سب میرج سسٹم کو معاشرے میں پروموٹ کرنا چاہتے ہیں؟ بولو نا, نہیں آئی بات. یعنی جیسے سب نے گول میز کانفرنس کر کے یہ کہا تھا آج جمعہ ہے تو جمعہ ہے, ہفتے میں کتنے دن ہوں گے. یہاں تو پھر بھی تعویل کی جا سکتی ہے نا, حکومتیں مذہبی آئیں تو انہوں نے 7 دن نافذ کر دیے تو اب وہ ہمیشہ کے لیے نافذ ہو گئے. لیکن میرج میں آپ کیا کرو گے؟ جنگلی انسان تھا, سائنس تو یہ کہتی ہے نا جنگلی انسان تھا, دم آہستہ آہستہ مارکیٹ سے شارٹ ہوئی ہے. پہلے بندر تھا, دم تھی, مارکیٹ سے دم کیا ہو گئی؟ ارے دم مارکیٹ سے شارٹ ہوئی, جب بندروں سے انسان بنے تو یہ سارے گول میز کانفرنس کر کے شادی بیاہ کا رواج کہاں سے آیا ان میں؟ وہی بات ہے, وہ بھی نہاری کھا رہا ہے جو ادھر جاپان میں ہے, وہ بھی نہاری کھا رہا ہے. یار یہ اگر ترقی کرتے کرتے یہ لوگ جاپان میں, چین میں ادھر ادھر پہنچ گئے تو نہاری قدر مشترک کہاں سے آ گئی؟ اس کا مطلب ان سب کی اصل کیا ہے؟ ایک ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ سب ایک پوائنٹ پہ جا کے جمع ہو رہے ہیں. کوئی ایک ان کا باپ ہے جو ان کو نکاح کے رواج پہ ڈال کے گیا تھا, پھر اس کے بعد ان میں زنا آیا, اس باپ کی تعلیمات سے دور ہوئے ہیں. جبکہ آج کے جو تاریخ دان, جو لبرل لوگ ہیں نا, جو یونیورسٹیوں میں پڑھایا جا رہا ہے, وہ یہ پڑھایا جا رہا ہے پہلے لوگ زنا کرتے تھے, بعد میں میرج سسٹم آیا جب انسان مہذب ہوا. حالانکہ کہانی اس کے بالکل الٹ ہے. اگر یہ بعد میں میرج سسٹم آیا ہوتا تو ماضی کی طرف جو ہم جاتے ہیں تو میرج سسٹم مضبوط نظر آئے گا اور زنا آپ کو مارکیٹ میں کم نظر آئے گا.
اور دنیا کی ہر قوم میں آپ کو شادی بیاہ کا رواج نظر آئے گا. عقلاً یہ ممکن نہیں ہے کہ جنگلوں میں کہ ترقی کرتے کرتے ایک بندے کی دم غائب ہوئی اور بندر سے انسان بناؤ اور اس میں اتنی کھوپڑی کام کرنا شروع کر دے, وہ کہے یار ہم زنا نہیں کریں گے. بھائی لڑکے لڑکیوں کو جنگل میں اکیلا چھوڑ دو, وہ کبھی بھی شادی کی طرف نہیں آئے گا. کہے گا اپنی خواہش پوری کرو, پتلی گلی سے نکلو. ہم پوری دنیا میں چائنا جو کتے کھا رہے وہ بھی شادی کر کے رہتا تھا پہلے. سمجھ میں نہیں آ رہی تو رہنے دو, ایسے ہی ٹھیک ہو, جو مرضی کرنا ہے کرو, بھاڑ میں, معذرت کے ساتھ. تو یہ سب اس بات کی علامتیں بھائی, ان کی اصل کہاں جاتی ہے؟ پیغمبروں سے. کیونکہ نکاح پروموٹ کون کرتا ہے؟ پیغمبر. حدیث میں آتا ہے 10 چیزیں پیغمبروں کی سنتیں, ان میں دانت صاف کرنا, ناخن کاٹنا, نہانا اور نکاح کرنا, خوشبو کا استعمال کرنا. آپ یہ چیزیں دیکھیں گے جتنا ماضی میں مذہب کی طرف جائیں گے نا, یہ چیزیں آپ کو زیادہ نظر آئیں گی. عیسائی نہاتے تھے, دانت صاف کرتے تھے, یہودی کرتے تھے, مسلمان کرتے تھے. جتنا جو بت پرست قومیں آپ کو نظر آئیں گی ماضی میں جو پیغمبروں کی تعلیمات سے دور ہیں, ان میں دانت صاف کرنے کا رواج بولو نہیں. یہ جو فرعون کی لاش دریافت ہوئی ہے نا, میں نے اس کے بارے میں خود تحقیق پڑھی ہے. فرعون آسمانی مذہب کو فالو نہیں کرتا تھا, سمجھتے ہو نا, آسمانی مذہب کو فالو نہیں کرتا تھا. فرعون کے بارے میں کل مجھ سے کسی نے سوال پوچھا, میں نے مفتی طارق مسعود جو میرا مسائل کا چینل ہے نا اس پہ ریکارڈ کروایا. وہ کسی نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ فرعون کی ایجاد ہے, برش اور ٹوتھ پیسٹ, لہذا میں یہ نہیں کرنا چاہیے. ایسے ہی فضول سے کسی نے سوال پوچھا. تو کمال کی بات ہے, میں نے 10-15 بلکہ 15-20 سال پہلے بی بی سی پہ ایک رپورٹ, بی بی سی تھی غالباً, بی بی سی میں ہی پڑھی تھی. فرعون کی جو لاش ہے نا, ممی ہے فرعون کی, اس کے بارے میں کہ سائنسدانوں کی تحقیق یہ ہے کہ ان لوگوں میں دانت صاف کرنے کا رواج بالکل بھی پسند نہیں. ان کو دانت صاف کرنا بالکل بھی پسند, جیسے اس کو رشتہ بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا نا وہ بندے کو, تو ان کو دانت صاف کرنا بالکل بھی پسند نہیں تھا. یہ ریسرچ ہے باقاعدہ, میں نے خود نیٹ پہ پڑھی ہے, اور بہت ایک آتھینٹک ویب سائٹ تھی. ابھی مجھے یاد نہیں کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا, میں اسے بیان کروں گا تو میں حوالہ نوٹ کر کے رکھ لیتا. یہ بھی بڑی خاندانی دلیل ہے پیغمبروں کے وجود کی, کہ جو لوگ آسمانی مذہب کو نہیں مانتے تھے ان میں دانت صاف کرنے کا رواج, وہ جنگلی تھے. صحیح ہے نا. انسان کو تہذیب کہیں بھی ملتی ہے نا تو وہ سکھانے والے سب سے پہلے پیغمبر ہیں. وہ آسمانی مذاہب وہ کہتے خدا کی تعلیمات, کمبختو دانت صاف کیا کرو. ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی مسواک کا تذکرہ ملتا ہے, عیسیٰ ابن مریم کی مسواک کا تذکرہ ملتا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار مسواک کا بے تحاشا حدیثوں میں سندوں کے ساتھ تذکرہ ملتا ہے. صحابہ میں مسواک کا رواج کس نے ڈالا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو آپ جتنے آسمانی مذاہب کی طرف جائیں گے تہذیب صفائی نظر آئے گی, اس سے جتنا دور. فرعونی دانت ہی صاف ہی نہیں کرتے تھے کمبخت, ایسے ہی سو جاتے تھے, ایسے ہی صبح اٹھتے تھے. اور آپ ان گوروں میں بھی دیکھو نا جو مذہب سے دور ہوئے ہیں, ان میں بھی آپ انہی کی تاریخی کتابیں اٹھا کے دیکھو گے تو ان میں بھی صفائی ستھرائی کا ماضی میں رواج. یہ جو فرانسیسی آج بڑے خوبصورت بنے پھرتے ہیں نا, خوشبوؤں کا بڑا رواج, آپ ان کی کتابیں پڑھو, ماضی میں پتا چلے گا کہ ان کی خوشبوئیں اس لیے مشہور ہوئی ہیں کہ ان کی بدبو بہت مشہور تھی. حقیقت بتا رہا ہوں, آپ نہاتے نہیں تھے یہ. تو آپ کو پتا ہے ضرورت ایجاد کی ماں ہے نا, جب اسمیل بہت آ رہی ہو, سب بیزار ہوتا ہے, تو یا پھر خوشبوؤں کی صنعت ترقی کرنا شروع کرتی ہے. تو بھائی تو نہا لے یار, بدبو ختم ہو جائے گی. نہاتے نہیں تھے, صبح اٹھ کے جا رہے ہیں تو منہ سے اسمیل آ رہی ہے تو اسپرے کیا, اسمیل ختم کرنے کے لیے چلے گئے. یہ تو ہمیں مذہب نے سکھایا ہے. آپ بتاؤ, میں صبح دانت صاف کرتا ہوں الحمدللہ, میرے دانت صاف نظر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ آ رہے ہیں نا. کیا یہ میں نے یونیورسٹی سے سیکھا ہے, کالج سے سیکھا ہے, انگریز سے سیکھا ہے؟ میں نے اپنے ابا سے سیکھا ہے, اماں سے سیکھا ہے. تو میری اماں کہاں سے؟ وہ تو سہارنپور کی تھیں, انڈیا کی. ان کو تو کسی گورے نے نہیں سکھایا, ان کو ان کے ابا نے, دادا نے, ہمارے دادا بھی تھے الحمدللہ, سب کے ہی ہوتے, ہمارے بھی تھے. صحیح ہے نا. مذہبی تھے, حافظ قرآن تھے, تہجد گزار تھے. انہوں نے تو اسکول کا ایک دن بھی میرے دادا نے اسکول نہیں دیکھا ہوگا, مدرسے میں ہی پڑھائے سائیں. پر دادا تو کے دور میں تو شاید اسکول ایجاد ہی نہیں ہوئے تھے. ہماری دادی بتاتی ہیں وہ بھی دانت صاف کرتے تھے, صاف ستھرے کپڑے پہنتے تھے, صفائی ستھرائی کا بڑا رواج تھا. ہماری دادی 90 سال کی عمر میں, ان کے بقول تو 70 کے بعد ان کی عمر بڑھنا ختم ہو گئی تھی. وہ ہر وقت 70 سال ہی کی رہتی تھی نا الحمدللہ, 20 سال سے ہم ان کو, لیکن ہماری رائے ہے کہ کم از کم 85-90 سال کی وہ تھیں, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اتنی طہارت کا خیال رکھا کرتی تھیں وہ.
حالانکہ انہوں نے تو اسکول کبھی زندگی میں دیکھا بھی نہیں. وہ ایک گاؤں میں پلی بڑی تھی, وہاں انڈیا میں سنسار پور ایک گاؤں تھا, ابھی بھی ہے, اس میں پلی بڑی تھی. آج تو کہتے ہیں نا کہ گورے نے ہمیں تہذیب سکھائی ہے, جب لوگ ہانگ کانگ جاتے ہیں اتنا صاف ستھرا نیٹ کلین, اور یہ گاؤں گنوار لوگ تو دیکھو, ارے ہماری دادی تو گاؤں کی تھی سنسار پور, ایسی صفائی ہم نے دیکھی ان کی کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. یہ کیا جدید تہذیب سے آئی ہے؟ اس کے تانے بانے کہاں جا کے ملیں گے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہمیں تو مذہب نے جو کچھ آج ہم صاف ستھرے ہیں تو مذہب نے سکھایا ہم کو. ہم شراب نہیں پیتے, کس نے سکھایا ہے؟ مذہب نے سکھایا. اللہ کا شکر ہے ہم زنا سے بچتے ہیں, اللہ اور بچا کے رکھے, اس میں دعوے نہیں کرنے چاہیے. اللہ کی نظر ہٹ جائے تو آدمی 2 منٹ لگتے ہیں اس کو خراب ہونے میں. کوئی دعوے کے طور پہ نہیں کہہ رہا, اللہ بچا کے رکھے ہم کو, بڑی بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہ اگر بچے ہوئے ہیں تو کس نے بچایا ہم کو؟ مذہب نے بچایا ہے بھائی, مذہب کی تعلیمات کی وجہ سے. ہم اگر اپنی ماں کو یاد کر کے روتے ہیں, ہم اگر اپنے باپ کو یاد کر کے روتے ہیں, یہ ہمیں گورے نے نہیں سکھایا. ماں باپ کے حقوق ہمیں کس نے سکھائے ہیں؟ ان سب کے تانے بانے. اور میں اکیلے نہیں, جتنے لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں ان کی تہذیب کے سارے تانے, ان میں اگر کوئی خیر آپ کو ملے گی تو وہ سارے تانے بانے کہاں جا کے ملیں گے؟ اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو بھائی ایک آدمی میں اتنی پاور ہو کہ پوری دنیا کو نہانا بھی سکھا دیا اس نے, پوری دنیا کو صبح صبح اٹھ کے دانت صاف کرنا بھی سکھا دیا, پوری دنیا کو پانی سے استنجا کرنا بھی سکھا دیا. ورنہ پوری دنیا مسلمانوں کے سوا پانی سے کوئی بھی استنجا نہیں کر. اوپر سے تو صاف ستھرے نظر آئیں گے آپ کو, کیونکہ اس کا تعلق شو بازی سے ہے نا. گورے سے ملیں آپ, ہے ویلکم, نائس ٹو میٹ یو, نائس ٹو میٹ یو, باقی گہرائی میں جانے کی کوشش نہ کریں آپ. اوپر سے نائس ٹو میٹ یو, بس اوپر ادھر ہی رہو, آرام سے بیٹھو, زیادہ فری ہونے کی کوشش. ابے بھائی تم قضائے حاجت کے بعد تم پانی نہیں استعمال کرتے, اور 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں یار, جب بھی 1 مہینہ ہو گیا 2 مہینہ ہو گیا, خیر کبھی کبھار نہاتے ہیں وہ بھی. میں کسی قوم کا مذاق نہیں اڑا رہا. حقیقت یہ ہے کہ چونکہ پیغمبروں سے تعلق ختم ہو گیا نا, عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بہت دور, اتنا لنک ختم ہوا, صفائی مارکیٹ سے کیا ہو گئی؟ شارٹ. اب صفائی ہے, وہ وہاں کے ماہرین نے غور و فکر کر کے قانون سازی کر کے یار اتنا بھی میل کچیل ٹھیک نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں تو ماہرین نے ایسی کوئی غور و فکر نہیں کیا نا. ہمارے ہاں صفائی کہاں سے آئی ہے؟ جتنی ہے وہ مذہب سے آئی ہے, اور جو نہیں ہے وہ مذہب سے دور ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. سمجھ, تبھی میں نے جتنے بھی علماء کو دیکھا ہے نا جو مذہب کو فالو کرتے ہیں, ان کی صفائی میں نے ایسی دیکھی ہے کہ آپ اس صفائی کا تصور نہیں کر سکتے. جو حقیقت میں مذہب کو فالو کرتے ہیں, صرف داڑھی رکھنا تو نام نہیں ہے نا مذہب کا, جو حقیقت میں شریعت پہ چلتے ہیں, کیونکہ اسلام پہ چلنے سے آپ اندر سے صاف ہونا شروع ہوتے ہو, تو آپ کو میل کچیل ویسے ہی برداشت ہوتا ہی نہیں ہے آپ سے. یہ یعنی انسان کا مزاج بن جاتا ہے. وہ کہتا ہے یار یہ اعمال کو صاف کیا جائے گا نا, اعملوا صالحا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے پیغمبروں پاکیزہ کھاؤ اور عمل اچھا کرو. تو جب اچھے کی طرف انسان جاتا ہے تو اس کو خود بخود وہ چاہتا ہے پھر ہر چیز کیا ہو جائے؟ اچھی ہو جائے. تو جو اس مزاج کا بن جاتا ہے نا, پھر اس سے گندگی برداشت نہیں ہوتی. ہم نے دیکھا ہے جتنے صوفیہ کرام ہیں, خوشبو کا استعمال بہت کثرت سے, صفائی. ہمارے حضرت کی تو میں نے پہلی دفعہ میں نے کہا بڑے عجیب قسم کے ہیں یار, یہ بزرگ ایسے ہوتے ہیں, اتنی صفائی. میں نے 8 سال ان کی زندگی میں کپڑوں پہ کبھی ایک داغ نہیں دیکھا. 8 سال کا عرصہ کوئی کم. پاؤں کے تلوے پہ میل کا نشان نہیں دیکھا. ابھی میں وہ واقعہ سناؤں گا, آپ کہو گے یار یہ مفتی صاحب پھینکنے پر آ گئے ہیں, یعنی آپ کو یقین نہیں آئے گا. انہوں نے تو اسکول بھی نہیں پڑھا کہ اسکول میں کسی کوئی جناب ورک شاپ کروائی گئی ہو جو ان کو ٹریننگ دے رہی ہو کہ صفائی ستھرائی کی, یا کسی جاپانی سے ان کا کی سلام دعا کروائی گئی ہو. اور پہلے ایسے ہی ہوتا تھا. یہ تو اب میلے ہو گئے ہیں مسلمان, حقیقت بتا رہا ہوں. مذہب سے جتنا دور ہوگے میلے کچیلے ہوتے چلے جاؤ گے. ہو سکتا ہے آپ اوپر سے صاف ہو جاؤ, اندر کی پھر بھی بہت مشکل ہوتا ہے انسان کا صاف ہونا. جو آدمی شراب پی رہا ہے وہ اندر سے کہاں صاف ہے؟ بدبودار چیز کھا رہا ہے یار, وہ صاف کیسے ہو گیا؟ وہ ڈیٹول سے نہا لے, تیزاب سے نہا لے, جب کھا رہا ہے کتے بلی ہے اور اندر سے شراب پی رہا ہے تو صاف تھوڑی ہو سکتا. تو خیر جلدی سے بات, بس آخری بات, واقعی آخری, بہت وقت ہو گیا ہے. تو بھائی یہ کیونکہ آج جب نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے نا, یہ جو ایتھیسٹ لوگ ہیں کہتے ہیں اب فرضی قصے بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے الو بنانے کے لیے. تو یہ فرضی قصے نہیں ہے, یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہ پاکستان 1947 میں کہا اب فرضی قصے بنائے ہوئے ہیں ملک کی محبت ڈالنے کے لیے. تو وہ لوگ کہیں گے بھائی ایک ملحد نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم نام کا کوئی بندہ آیا ہی نہیں ہے. وہ مشہور ملحد ہے, یوٹیوب پہ بہت لمبی لمبی پھینکتا ہے وہ. آج کل مسئلہ یہ کہ جو
کسی فورن کنٹری میں بیٹھ کے انگلش میں پھینکے نا تو لوگ اس کو پکڑ لیتے ہیں کہ یار انگلش بول رہا ہے تو یقیناً کوئی تحقیق کی بات ہوگی. 2-4 سائنسدانوں کے نام رٹ لو, 2-4 کچھ بڑے بڑے اسکالرس کے نام رٹ لو تو بھرم. جیسے ڈارون, اگر دیکھو کوئی پینڈو یہ بات کرتا کہ انسان خود سے بنا ہے, لوگ مانتے کہ یار خود سے پورا آدمی 2 آنکھیں ناک کان دل دماغ کیسے بن گیا, کیونکہ ڈارون کی تھیوری تھی, ایک یونیورسٹی میں اس کو پروٹوکول دے دیا گیا. میں اکثر مثال دیتا ہوں, ایک گلاس ٹوٹا ہوا خود جڑ نہیں سکتا, پورے وسیم بھائی ماں کے پیٹ میں جڑ کے باہر نکل آئے یار, اور جیسے ہی نکلے این اسی ٹائم پہ ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا ہو گیا. ابے یہ نہیں ہو سکتا بھائی, یہ پاگل بننے والی بات ہے, یہ آٹومیٹک خود بخود ہوا ہے, نہیں ہو سکتا. اور بندر جو انسان بنا ہے, ایسا بنا ہے انسان کہ درمیان میں بندر سے انسان بننے کے دوران جو مخلوق بنی ہے وہ مارکیٹ سے ایسی شارٹ ہوئی ہے جیسے گدھے کے سر سے سینگ. ایک دم سے تو نہیں بنا ہوگا نا بندر بھائی. بندر اور انسان کے درمیان 1000 مخلوقات ہونی چاہیے, کچھ ایسی مخلوق جو ابھی انسان بننے والی ہے. اکثر میں تکے بن رہے ہوتے ہیں نا, کچھ پک چکے ہیں, کچھ ابھی کچے رہ گئے ہیں, ایسا ہی ہوتا ہے نا, کچھ ابھی سیخ پہ چڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو نہیں ہوتا کہ ایک دم سے سب کچھ ہو جائے. تو یہ کیا مسئلہ ہے, سالا بندر جو ہے نا وہ انسان ترقی کرتے کرتے بنا ہے تو بندر سے تھوڑا ایک اسٹیپ آگے گیا ہوگا, کان تھوڑے چھوٹے ہوئے ہوں گے اس کے, یا ناک تھوڑی سی خوبصورت بنی ہوگی, ایک اسٹیپ اگلی نسل کا ہوگا, ایک اگلی نسل کا ہوگا, وہ درمیان کی ساری نسلیں ایسی غائب ہوئی ہیں کہ ڈارون بھی تلاش کرتے کرتے تھک گیا, ملنے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں برف خانے سے ایک چیز ملی ہے جو انسان اور بندر کے درمیان. ابے ایک کیوں ملی ہے, یہ تو ہزاروں ہونی چاہیے اور ہر ملک میں ہونی چاہیے نا. تو یہ پھینکنے, اور پھر میں تو لوگوں سے کہتا ہوں یار اگر دم تھی تو دم گئی کہاں, وہ ایک دم سے غائب کیوں ہوئی ہے. دم چاہیے یا دم کے پیسے چاہیے ہمیں, سیدھی سی بات ہے بھائی, یا تو ہمیں دم دو یا دم کے پیسے دو, ورنہ ایسی باتیں نہیں کرو. تم نے غائب کی ہے دم, بتا رہا ہوں تو نہ پیسے دے رہے ہیں تم کے, باتیں پھینک رہے ہیں, ہمیں خدا سے دور کر رہے ہو یار. تم کوئی بات کرو یار, دم کے پیسے بھی نہیں دے رہے اور دور کس سے کر رہے ہو, خدا جس نے بنایا. لیکن چونکہ سائنٹسٹ تھا, یونیورسٹیوں میں پروٹوکول دے دیا, اب جتنی مرضی پھینک دے لوگ بیٹھ کے سنیں گے یار کیا تھیوری ہے یار, کیا او بھائی یہ 2 اور 2 4 کی 2 اور 2 جیسے 5 نہیں ہو سکتے نا, ایسے یہ ہو نہیں سکتا کہ آٹومیٹیکلی ایسا خوبصورت نظام بن جائے, یہ نہیں ہو سکتا. یہ تو ایسے تو کسی کی شادی نہیں ہو سکتی خود بخود. آپ نے پوچھا یار تمہاری شادی, کہتے اتفاق خود بخود ہو گئی. میں بیٹھا ہوا تھا, کوئی خاتون آئی, مجھے بندوق رکھی گئی, قبول لیا, اور پھر باقی بھی سارا چیزیں ایسے, وہ بچے پیدا. ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا بھائی. ایسے جو بھی کام مینجمنٹ ہوگی نا اس میں تمیز سے کچھ کرنا پڑتا ہے انسان کو. وہ ایک بھنگی سے کسی نے پوچھا نا شادی نہیں ہو رہی, کہہ رہا ہے بادشاہ کی بیٹی کو پیغام بھیجا ہوا ہے. تو اس نے کہا بھائی کہاں سے ہو گیا تیری بھنگی, تو بھنگی ہے, کہہ رہا آدھا کام ہو گیا آدھا رہ گیا. وہ بڑا حیران ہوا یار کیسے آدھا کام ہو گیا. اس نے کہا ادھر سے ایجاب ہو گیا, قبول باقی ہے وہاں سے, ادھر سے آفر چلی گئی ہے, صرف قبولیت کا انتظار. تو اس طرح بھی اتفاق سے نہیں ہوتا. خیر, تو چونکہ کوئی بھی پھینک دیتا ہے بڑا آدمی تو لوگ کہتے ہیں اس کو پکڑ. تو بھی یہ کس نے پھینکی تھی, بھی میں مثال کیا دے رہا تھا, میں نا آدھے گھنٹے سے اسپیڈ بڑھاتا ہوں تاکہ بات جلدی جلدی سمیٹ کے ختم کروں میں. ہاں وہ ملحد نے کہا بس یہ بات واقعی سچی مچی کی آخری ہے. یہ ایک مشہور ملحد ہے یوٹیوب پہ, اس نے بولا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم نام کے کوئی شخص دنیا میں آئے نہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام اور یہ سب فرضی کہانی, ابراہیم اور یہ سب عیسائی یہودیوں نے یہودیوں کو بیوقوف بنانے کے لیے, عیسائیوں نے عیسائیوں کو, اور مسلمانوں نے کہا سب صحیح ہیں سب. کتنی سینس لیس بات ہے. آج جو ہم کہتے ہیں سن 2021 ہے, یہ کہاں سے شروع ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے. وہ ٹھیک ہے ولادت کی تاریخ آگے پیچھے ہو سکتی ہے, لیکن پوری دنیا اس کو مان رہی ہے کہ یہ, یعنی اتنا بڑا واقعہ دنیا میں ہوا تھا نا کہ پورے ایک سال کی ابتدا کی گئی اس سے, اور پوری دنیا نے اس کو ہاتھوں. اس کی مثال ایسے جیسے ہم کہتے ہیں 1443, تو اب جو 1443 ہجری ہے تو ساری دنیا مانتی ہے نا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال ہجرت کی, تو اب کوئی کہ ہجرت کی نہیں تھی, تو ابے یہ سال کہاں سے وجود میں آ گئے بھائی, یہ پھر کیا فرضی. تو جب یہ سال کی ابتدا کی گئی لوگوں نے احتجاج کیوں نہیں کیا, بھائی یہ کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے تو آپ نے پہلا سال ہجرت کو کیوں فرض کر لیا. تو جیسے یہ کہنا ممکن نہیں ہے, عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے سال شروع کیے گئے ہیں, تو یہ بڑا واقعہ تھا, پوری دنیا جانتی تھی, تبھی ان سالوں کو ایکسپٹ کیا گیا ہے کہ یہ ہوا ہے دنیا میں.
لیکن یہی ہے کہ انگلش میں پھینک دو تو سارے کیا کر لیتے ہیں؟ ایکسپٹ کر لیتے ہیں اس کو. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. اور قرآن کا جو اصل دعویٰ ہے نا, اب میں نظریاتی اصلاح کی کوشش میں لگا رہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں اب عملی اصلاح تو کرواؤ, تو بات صحیح ہے کہ اب جب نظریہ ٹھیک ہو رہا ہے تو عمل بھی تو ٹھیک کرو میرے بھائی. اگر یہ سب باتیں ٹھیک ہیں تو ہمیں بھی تو موٹیویشن ملنی چاہیے, گناہوں سے بچنا چاہیے. جو قرآن کے حکام ہیں, یتیم کا مال نہ کھاؤ, نظر کی حفاظت کرو, زنا کے قریب نہ جاؤ, شراب مت پیو, ماں باپ کے ساتھ اف مت کرو, سود مت کھاؤ, سودی بینکوں میں جاب مت کرو کیونکہ تعاون ہے سود کے ساتھ, انشورنس کمپنی میں جاب مت کرو کیونکہ غرر اور قمار ہے, اس سے منع کیا قرآن نے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک خاتون کے والد نے مجھ سے کہا کہ ہماری بیٹی کے لیے ایک رشتہ آیا ہے, وہ بندہ سودی بینک میں جاب کرتا ہے. میں نے کہا نہ دیں, تو ظاہر حرام کما رہا ہے سود, اور جاب بھی ایسی تھی جس کا براہ راست سودی لین دین سے تعلق ہے. میں نے کہا تو جائز نہیں ہے. تو لوگ کہتے ہیں آدھا کیا مصیبت میں ڈال دیا مولویوں نے. پھر وہ کہنے لگے رشتے ہی نہیں ہے. میں نے کہا بھائی رشتے کیوں نہیں ہے, دوسری پہ دے دو, کسی کو تیسری پہ دے دو. اب سارے مزے دنیا میں چاہیے, سمجھ رہے ہو نا. تو مذہب خالی نظریات ٹھیک کر کے آپ کو یہ نہیں کہتا, چونکہ اب آپ کا ایمان آپ لے آئے کہ نوح علیہ السلام بھی تھے, عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے, موسیٰ علیہ السلام بھی تھے, مفتی طارق مسعود صاحب کا ہم نے بیان سنا اور ثابت ہو گیا کہ اسلام برحق مذہب ہے. ٹھیک ہے جی, السلام علیکم, چلتے ہیں. صبح میں نے جانا ہے, میں مینیجر ہوں سودی بینک میں, اور میری صبح 8 بجے کا ٹائم ہے. تم سب بیان جلدی ختم کرو, مجھے صبح پہنچنا ہے. سمجھ رہے ہو نا, ایسا نہیں ہوتا بھائی. اگر یہ ٹھیک ہے تو اس کا مطلب پھر یہی ٹھیک ہے. پھر قرآن جو جو کہہ رہا ہے وہی ٹھیک ہے, اس کے علاوہ سب غلط. سمجھتے ہو نہیں ہو تو سب غلط ہے. پھر آپ اگر گھر کے بڑے ہیں تو ابا کا انتقال ہو گیا تو بہن کو پورا چیک لکھ کے دے دیں کہ 1 کروڑ روپے تمہارے بنتے ہیں, یہ لو. اس کے لیے جگر چاہیے. اس کے لیے کیا چاہیے؟ جگر چاہیے. لیکن دے دیں, اس پہ اللہ نوازے گا. اور آنکھ مٹک کے چھوڑ دیں. سمجھتے ہو, آپ کی جو بیگم ہے وہی ہے, بس جیسی ہے وہی ہے. دفتروں میں جو انٹیاں نظر آ رہی ہیں وہ اللہ نے آپ کے لیے بولو نہیں ہے. گورا تو کہتا ہے یار یہ وہ بھی ہے, یہ بھی ہے, ٹھیک ہے انجوائے کرو, کیا ہے فضول قسم کی باتیں مولویوں نے کی. وہ تو ایسا بنا رہے ہیں نا انسان کو پتہ نہیں بنے گا کیا یہ آگے جا کے. جیسے فارمی مرغی بن گئی ہے نا عجیب سی, انسان بھی عجیب سی چیز بن جائے گا. فیشن دیکھو, اسلام آپ کو بالوں کے فیشن کی اجازت نہیں دیتا. آج میں نے کسی آدمی کے بال دیکھے پورے عجیب عجیب جو فیشن ہوتے ہیں نا, یہاں سے کٹے ہوئے ہیں, پورا کٹورا رکھ کے جیسے کاٹے ہوئے ہو. یہ گورے پہ جچتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے تو پورے بال رکھو یا پورے کاٹو. آئی بات سمجھ میں؟ نہیں آئی. پورے بال رکھیں یا پورے کاٹیں. یہ اپنی طرف سے نہیں, زیبرا کراسنگ بنائی ہوئی ہے سر کے اوپر. کچھ لوگ گورا تو کر رہا ہوتا ہے. ہندوؤں کے پنڈت ڈسٹمپر کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا, نیلے پیلے. ہمارے مذہب میں اس کی اجازت, یہ تغییر خلق اللہ ہے. جیسا اللہ نے بنایا ہے ویسے ہی رہو. اس کو مزین تو کر سکتے ہو, لیکن کتنا وہ بھی بتا دیا, اپنی طرف سے نہ شروع کر دو. داڑھی بڑھاؤ, مونچھیں کم کرو, کیونکہ مونچھیں بڑھنے سے انسان کی زینت, آپ نے دیکھا ہوگا نا, پوری بال ایسے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں اور بالٹیاں اٹھا رہے ہوتے ہیں, بعض لوگ اس سے مقابلے کر رہے ہوتے ہیں. یہ زینت کے خلاف ہے. صدل سے منع کیا, خلاف وضع کپڑا پہننے سے. صدل کہتے ہیں ایسا جو پراپر ڈریس ہے وہی پہنو, عجیب سی چیز بن کے مارکیٹ میں نہ ہو. اس کو صدل کہتے ہیں کہ وضع کے خلاف آپ نے کوئی لباس پہننا شروع کر دیا. عورت کو حکم دیا پراپر ڈریس پورا پہنے. فیشنیبل عورتوں کی طرح ادھورے کپڑے پہننے کی عورت کو اسلام میں اجازت نہیں ہے. یہ اللہ کی تعلیمات ہیں جو قرآن میں اور حدیث میں بیان کی جا رہی ہیں. تو جب یہ آپ نظریہ درست کریں تو اس کا مطلب پھر ان تعلیمات کو, اور یہ کتنی خوبصورت تعلیمات ہیں یار, اس کے اگینسٹ ہوتی کہ شراب پیو اور یہ بھی کرو اور یہ بھی کرو, ماں باپ کو گھر سے نکال دو, یہ فطرت کے خلاف ہوتی. تو قرآن کا کتنا بڑا کمال ہے اسلام کا کہ اس نے کہا میں اللہ ہو کے تمہیں آرڈر تو کر رہا ہوں, لیکن آرڈر وہی کروں گا جو تمہاری نیچر کا حصہ ہے, تمہیں نیچر پہ لانے کے لیے. تو یہ تو ہمارے فائدے کی چیز ہے. آج ہم بوڑھے باپ کی کڑوی کسیلی برداشت کریں گے تو کل آپ نے بھی تو بوڑھا باپ بننا ہے. نہیں آئی سمجھ میں؟ یہ ٹینشن اٹھاؤ گے تو کل اولاد بھی تو ٹینشن, اسلام اس کو بھی تو پابند کر رہا ہے کہ ان کی ٹینشن اٹھاؤ تم, تو مزے ہوں گے بڑھاپے میں. بدماش دادا بدماش ہوتا ہے ہمارے یہاں. دادا ہے نا وہ محلے کا دادا, اس کے اتنے بچے, اتنے پوتے, اتنے نواسے, تو کل تم نے بھی تو یہ ہمیشہ ایسے ہی جوان رہو گے. اسلام اگر عورت کو یہ کہہ رہا ہے کہ پردے کا حکم دے رہا ہے تاکہ مرد کو عورت دیکھنے کو نہ ملے, تو اس میں عورت ہی کا فائدہ ہے کہ جب تم کسی کی بیوی بنو گی نا تو جس معاشرے میں پردہ ہوگا تو تمہارا میاں بھی تم ہی کو دیکھے گا, اس کے علاوہ کسی اور کو دیکھنے کا آپشن نہیں ہوگا.
آج یورپ میں عورت آزاد تو ہے, اسکرٹ پہن کے گھوم رہی ہے, لیکن جب وہ کسی سے نکاح کرتی ہے تو اس کو پتا ہے کہ میرا میاں کے پاس میرے علاوہ بھی بہت سارے آپشن ہیں, کیونکہ میرے جب اتنے تعلقات تھے جن میں میرڈ بھی تھے, ان میرڈ بھی تھے, تو میں کسی دوسری عورت کو کیسے روکوں گی. نہیں یاری بات سمجھ میں. تو آپ کا فائدہ اس میں, داڑھی رکھو, اس میں مرد کی وجاہت ہے. ایسا آپ کو سکون ملے گا نا داڑھی رکھنے کے بعد, آپ کہو گے یار خود آپ کو اپنے اندر مردانگی محسوس ہوگی. سمجھتے ہو, مردانگی محسوس ہوگی آپ کو اپنے اندر. یہ فطرت ہے مرد کی, کاٹنا نیچر کے خلاف ہے. گورے نے الٹی پٹیاں پڑھا دی ہیں آپ کو. تو حلال کماؤ, حرام میں جو ہے نا, حرام میں وقتی مزہ آتا ہے, لیکن جب ہوس, کیونکہ حرام ہوس کا مریض ہی کرتا ہے, اس کے بعد انسان کی ہوس کبھی بڑھتی کبھی ختم ہی نہیں ہوتی. جیسے کھانے پینے کا چٹورا ہو جائے نا, کوئی کھاتا رہے گا کھاتا رہے گا کھاتا رہے گا, سکون ہی نہیں ملے گا. ٹھرکی جسے کہتے ہیں, تو ٹھرک صرف ایک فیلڈ میں تھوڑی ہوتی ہے, کچھ نظر کے ٹھرکی ہوتے ہیں, کچھ شراب کے ٹھرکی ہوتے ہیں, کچھ کھانے کے. تو جب حرام کما لیا وہ پیسوں کا ٹھرکی بن جائے گا, کماتا رہے گا, اس کو سکون نہیں ملے گا. تو یہ تمام گناہ آپ کی زندگی سے آپ کا خود سکون چھینتے ہیں. اسلام میں اللہ نے سکون رکھا ہے, مزہ رکھا ہے. نیچر پہ آ جاؤ, پاکیزہ چیزیں کھاؤ گے, دانت صاف کرو گے. اگر اسلام کہتا ہے دانت گندے رکھنے ہیں, ٹینشن ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اسلام نے کہا صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے؟ دانت صاف کرنا ہے, وضو کرنا ہے, کم سے کم ہفتے میں ایک دفعہ لازمی غسل کرنا ہے. روزانہ کرو تو بہت اچھی بات ہے. تو یہ تو سارے ہمارے فائدے کی چیزیں, صاف رہنا ہے. اگر اسلام کہتا ہے گندے میلے کچھ ایلے رہنا ہے, ٹھیک ہے نا, الٹا کام ہو جاتا نا. تو اس لیے کہہ رہا بھائی کتے بلی نہیں کھانے, بدبو کی چیز ہے. چائنا والے کھاتے ہیں منہ میں پھر اسپرے کرتے ہیں, ہم کھاتے ہیں بریانی نہاری, ہمیں منہ میں اسپرے کی ضرورت نہیں ہوتی, خوشبو آتی ہے. ابے کیا کھا کے آ رہا ہے. میں تو گیا ہوں نا غیر مسلم, منمار میں گیا, وہ وہاں برما, وہ سور کے وہ عورت ایسی اسمیل آ رہی تھی, وہاں سے گزرنا مشکل ہو گیا تھا. میں نے کیا کیا گند بلا کھا رہے ہوتے ہیں, کیڑے مکوڑے بھی کھا رہے ہوتے ہیں. ہم بکرا ذبح کرتے ہیں, خون سارا اس کا نکال دیتے ہیں, ایسا صاف ستھرا گوشت ہو جاتا ہے. خیر, تو اس میں ہمارا بھی فائدہ. اللہ ہم سب کو انسان کا بچہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. یہ نہیں کہتا مسلمان بننے کی, انسان کا بچہ بننے کی توفیق. ابھی تو اسلام سے بھی آگے کی چیزیں ہو رہی ہیں نا.